السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوریز ود اقسام میں خوش آمدید۔ آج میں حاضر خدمت ہوں ابتحال بائی حسنہ حسین کا ایپیسوڈ نمبر 5 لے کر۔ اور ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو باقی ایپیسوڈز کے لیے بھی کر لیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک۔ اب بنا وقت ضائع کے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اس کی یادداشت خالی سلیٹ کی طرح تھی، اس کے پاس اپنا نام، اپنی کوئی پہچان نہ تھی۔ ہیثم تمہارا اصلی نام ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کافی ثبوت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تمہارے دماغ نے جو حفاظتی دیوار کھڑی کر رکھی ہے اس پر فی الحال کوئی دراڑ نہ پڑے۔ دراڑ تم اپنے وجود پر نہیں چاہتے۔ سناٹے میں نوجوان کی آواز سرسرائی، تم چاہتے ہی نہیں ہو مجھے کچھ یاد آئے۔ بالکل درست، تائید میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو دفن ہے وہ دفن رہ جائیں، کیا خیال ہے؟ تدفین کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھے یہاں زندہ ہی کیوں رکھا ہوا ہے؟ سلاخیں تھام کر اس نے مروان زلال کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دی۔ کسی کتاب میں پڑھا تھا مجرموں کو زندہ رکھ کر سزا دی جاتی ہے۔ نوجوان نے اس قوت سے سلاخیں بھیجی کہ اس کے ہاتھ سرخ پڑ گئے۔ آف کورس آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو، وہ مسکرایا۔ پتہ نہیں کیوں جب میں تمہیں غصے میں دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے ایسے باتیں کروں کہ تمہارے غصے کا گراف بڑھتا جائے اور پھر میں دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔ تم سلاخیں ہٹاؤ اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں، وہ فنکارا۔ سلاخیں ہٹا دی ہوتی اگر تم کچھ کرنے کے قابل ہوتے۔ میری قابلیت کو اس طرح جج مت کرو، دشمنی نبھانی ہے تو برابر کا مقابلہ کرو۔ اس کی آواز کاٹدار تھی۔ دشمنی تم نبھا رہے ہو ہیثم، یہاں قید میں ہوں، گاڈ ڈیم اٹ۔ سلاخے کو پکڑ کر وہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ مروان کے اعصاب کنٹرول میں رہے۔ تمہیں علم ہی نہیں اصل قید کیا ہوتی ہے۔ مروان کا جواب اس کے اندر انگارے بھر گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سلاخوں سے اپنے بازو گھسا کر مروان کے گردن پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کی غیر متوقع حرکت کے مقابل مروان کے ریفلیکسز زیادہ تیز تھے۔ ایک جھٹکے سے اپنی گردن اس نے پیچھے ہٹائی۔ آنکھوں میں حیرت لیے ہوئے اس نے ہیثم کو دیکھا، پھر اس کا بازو پکڑ کر شدید جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ کر مروڑ دیا۔ درد کی شدت سے کراہتے ہوئے ہیثم گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرا۔ ایک ہاتھ اپنی جیب میں رکھے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو مروڑتے ہوئے اب وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ کتنی بار کہا ہے تمیز سے بات کیا کرو، بڑا ہوں تم سے۔ تحمل سے بات کرتے اب اس کی آواز قہر آلود ہو چکی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ ہیثم کا لہجہ ہنوز سخت اور کاٹدار تھا۔ گلاس والز کے اس پاری منظر ملاحظہ کرتے ہوئے ارباز کے ہوش ایک دم اڑے تھے اور وہ سلائڈ کھول کر تیزی سے ان کے پاس آ گیا۔ مالک؟ کیا ہے ارباز؟ آنکھوں میں بیزاری لیے اس نے دانت کچکچائے۔ مالک آپ اسے چھوڑ دیں۔ غلط وقت پر انٹری دیتے ہو، غلط بات بولتے ہو۔ مالک وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ اسے… کس حالت میں نہیں ہے؟ گردن مڑوڑ کر اس نے ارباز کو آنکھیں دکھائیں۔ ہی از پرفیکٹلی فائن، اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ مجھ پر حملہ کر سکے۔ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں تمہاری گردن اڑا سکوں۔ پھولی سانسوں کے ساتھ وہ گرایا۔ سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے ہیثم کے بازو پر دباؤ بڑھایا۔ فرش کی طرف جھکتے ہوئے وہ بے اختیار کراہا۔ مالک وہ صرف آپ کو پرووک کر رہا ہے۔ تو کرنے دیتے ہیں نا۔ مالک آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو یاد ہونا چاہیے ڈاکٹر میکائل نے کیا کہا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر پست آواز میں سرگوشی کی۔ مروان کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑی۔ اس نے ہیثم کو بازو سے چھوڑ دیا۔ سلاخوں سے دور ہٹتے ہوئے ہیثم نے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے شدید نفرت سے دیکھا۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میری گردن توڑو گے؟ ایسے توڑو گے؟ نہ تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے اور نہ ہی تمہاری گرپ اسٹرانگ ہے، اوپر سے یہ غصہ، اس کے ساتھ کیا اکھاڑ لوگے تم میرا؟ مالک؟ ارباز پھر جھکا۔ اب آپ اسے پرووک کر رہے ہیں۔ یہ تمہاری کمنٹری کب ختم ہوگی؟ مروان نے اسے جھڑک دیا۔ سوری سر۔ وہ معذرت کرتا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ گہری سانس لے کر مروان نے ہیثم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کوشش کرو اگلی بار مجھے ہاتھ تو لگا سکو۔ صرف ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تمہاری جان نکالوں گا۔ دیٹس مائی بوائے۔ مروان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔
धमकियों से हटकर कोई अमली कदम उठाओ, मुझे भी तो इल्म हो कि तुम में कितना दम है। दफा हो जाओ यहाँ से। हेसम के आसाब मुश्तिल हो रहे थे। उसके अंदर की एक आग जल रही थी। मरवान का वजूद उसे अपने आसपास कहीं नहीं चाहिए था। और उसी पल वादी हरनाई के नीलगो आसमान पर रुई से बादल आहिस्ता से फैलने लगे। गर्देजी हाउस के लॉन में कोई शाख गिरकर टूटी। खिड़कियों के पट आहिस्ता से हिल गए। सीढ़ियों के पास खड़ी हुई इब्तिहाल शाहजेब ने अपना रुख बदला। रूमी के टेप रिकॉर्डर में उसका चेहरा रिकॉर्ड हो गया। हाला, ये देखना जरा। रूमी ने किसी चीज की तरफ इशारा किया। वो अपने पैरों पर घूमा तो उसका कंधा किसी स्टैंड से मिस हुआ। हरकत से कोई शय हिली और स्टैंड के नीचे फंसी हुई कोई शय निकलकर इब्तिहाल की तरफ दौड़ी। घबराकर वो एक झटके से मुड़ी और उसका पाँव किसी ईंट से रपट गया। अगले ही पल वो औंधे मुंह आगे कूद जा गिरी थी। हाला! रूमी सब छोड़ छाड़ कर फौरन उसकी तरफ भागा था। इब्तिहाल ने बेइख्तियारी सर उठाया। छोटी सी वो शय दीवार से टकराकर घूमती हुई साकित हो चुकी थी। वो खिलौना गाड़ी थी जिसके पिछले पहियों का बैक स्प्रिंग मैकेनिज्म हरकत में आया था। अल्लाह! कोई शय उसके बाजू में चुभ गई थी। उठने की जुस्तजू में फर्श पर बिखरे हुए सामान और सफ़ेद कपड़े से झांकती हुई किसी शय से इब्तिहाल का हाथ मिस हुआ। अगले ही लम्हे झमाके से उसका जहन रोशन हुआ। अत्सों में जरकारी भर गई। ए दीवार के आईने, कौन है इन सब में ज्यादा ताकतवर? हेसम! गर्देजी हाउस का दरो दीवार निस्वानी चीखों से गूंज उठे। इब्तिहाल के पूरे वजूद को एक झटका लगा। मरवान जलाल के ऐन सामने खड़ा हेसम एकदम से लड़खड़ाया। मेज से सहारा लेते हुए उसने बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया। हेसम! उसकी समातों में वो नाम हथौड़े की तरह लगा। गर्दन में कसी हुई जंजीर को बेदर्दी से खींचा। रोशनी की तरफ भागता हुआ उसका वजूद मुंह के बल जमीन पर आ गिरा था। झमाके से शीशा टूटा। चीखो पुकार की आवाज उभरी। शीशे के टुकड़े फिजा में बिखरे। खून की धार फर्श पर गिरी। इब्तिहाल शाहजेब ने एक झटके से अपना हाथ हटा लिया। अगले ही पल कसरे जलाल का कैदी हेसम बिन ताशफीन अपने कद समेत फर्श पर आ गिरा। उसकी आंखें फटी हुई थीं। उसका जिस्म कांप रहा था। ए दीवार के आईने! बरकी गरज की आवाज हॉल में झमाके से गूंजी और छप्पाक से पानी में गिरने का एहसास उसके पूरे वजूद में हावी हुआ। हेसम का सांस बंद होने लगा। फिंगरप्रिंट से लॉक खुल गया। सलाखें एक तरफ को स्लाइड कर गईं। हेसम! कोई उस पर झुका। हाला! रूमी ने इब्तिहाल को पकड़ा। हाला! झिंझोड़ कर हिलाया। वो अपनी जगह पत्थर हुई बैठी थी। उसके पूरे वजूद पर लर्जा तारी था। उसकी आंखों में वहशत उतरी हुई थी। हाला! रूमी ने तेजी से उसके दोनों हाथ थामे। उसके हाथ अब ठंडे हो रहे थे और चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ तुम्हें? क्या देखा तुमने? गर्देजी मकान के दरो दीवार पर सालों से ठहरे हुए बारीक जाले रेशा रेशा होकर फिजा में बिखरने लगे। मकान की धूल, मिट्टी और गर्द ने कदमों के निशान बना दिए। नीम तारे की तासुर गहरा होने लगा। फर्नीचर और सामान सुरमई हो गए। इब्तिहाल अपनी जगह साकित खामोश रही। उसके अंदर का जमूद पैरों की जंबिश से टूटा। उसने बेइख्तियार सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपरी मंजिल पर लहराती हुई एक सुनहरी तितली नीचे आकर फिजा में मंडलाने लगी, किसी नेगरों के तनोमंद पैकर के मानिंद। ये साहिली अबनूसी चट्टाने के जिनके कटाव समंदर के सफाक मौजों के बख्शे हुए घाव में, वो समंदर जो है नीलगो, नीली आंखों की मानिंद, और जिसकी लहरों के हाथों में खंजर के फल की तरह जगमगाता हुआ नकरई झाग है। मौज दर मौज यलगार खंजरों की चट्टानों के सीने हदफ हैं। ये चट्टानें जो पाबस्ता हैं, बेजिंदगी और तन्हा खड़ी हैं समंदर के उस नीलगो आईने से बहुत दूर और पर खुले आसमान पर, फिजा में भटकते हुए अबरपारों को, साकित जहाज़ों के अर्शों पर मंडलाने वाले सफ़ेद और आज़ादाई परिंदों को सदियों से देखे चली जा रही हैं। मगर क्या ये मुमकिन नहीं? उन चट्टानों को इस कैद से और तन्हाई से होके आज़ाद, उन तायरों हादलों तितलियों की तरह सब्ज़ाज़ारों के खुले पानियों और रोशन फिजाओं में लहराते फिरने की हसरत भी हो है अगर ये, तो फिर उन स्याह फाम बेबस चट्टानों को अज़न रिहाई भला कौन दे? तितली पर निगाह जमाए वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या देख रही हो तुम? रूमी अपनी जगह हैरान व परेशान खड़ा था।
उसने होठों पर उंगली रखकर रूमी को खामोश कराया। रूमी ने बेइख्तियार अपना सर ऊपर उठाया। फिजा वीरान और खामोश थी, वहां कुछ भी नहीं था, मगर इब्तिहाल के अचसों में जरकारी शबीहा ठहरी हुई थी। तितली के पर सुनहरी धार में सियाही भरी हुई थी, वो उसके सर पर मंडला रही थी। फिर वो रूमी के गिर्द चक्कर काटने लगी। हाला, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हो रहा है? रूमी उसके तासुरात से खाइफ हुआ। हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। तितली बस उसकी टोपी पर बैठने ही वाली थी कि इब्तिहाल ने उसका बाजू पकड़ा और खींचकर ड्राइंग रूम की तरफ ले गई। क्या हो गया है तुम्हें? अपना बाजू छुड़वाकर रूमी ने उसे नाराजी से देखा। अभी तो हमने फर्स्ट फ्लोर पर भी जाना था, फिर कभी चलेंगे, अभी निकलो यहाँ से। उसे सख्ती से तंबी करते हुए वो खिड़की की चौखट पर खड़ी हो गई। तुमने फिर से कुछ देखा है? रूमी सोफा के वस्त में खड़ा रहा। उसकी भवें सिकुड़ी हुई थी, वो खफा लग रहा था। रूमी? इब्तिहाल के लहजे में उलझन नुमाया हुई। कुछ तो देखा है तुमने? हाँ देखा है, इसलिए तो कह रही हूँ यहाँ से बाहर निकलो। टेप रिकॉर्डर में उसकी वो तेज आवाज भी रिकॉर्ड हो गई थी। रूमी आ जाओ अब। वो खिड़की से कूदकर बाहर आ चुकी थी। रूमी को ना चाहते हुए भी अब उसकी बात मानना पड़ी। कुछ ही देर में वो दोनों लॉन से गुजरते हुए अगबी दीवार से वापस समान हाउस में पहुंच गए थे। मुझे लगा था तुम डरपोक नहीं हो। टेप रिकॉर्डर अपने हाथों में पकड़े हुए रूमी ने दबे हुए गुस्से के साथ कहा। मुझे पूरे घर की वीडियो बनानी थी हाला। मैंने सनान भाई से वादा किया था। तुम्हारे उस वादे के चक्कर में हम खुद को कोई नुकसान पहुंचा लेते तो ठीक था। इब्तिहाल का लहजा सख्त हुआ। हम ऑलरेडी 3 घरों की वीडियो बना चुके हैं, कभी कुछ हुआ? क्योंकि वो घर हॉन्टेड नहीं थे, ये घर हॉन्टेड है। इब्तिहाल के इंकशाफ पर रूमी अपनी जगह थम गया। उसकी आंखें हैरत व सदमे से फैल गईं। डिड यू फील समथिंग? तुमने कुछ महसूस किया है, राइट? इब्तिहाल खामोश रही। तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो हाला? रूमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं देखा, बस ऐसा अजीब सा लग रहा था। उसने अपने तासुरात पर काबू पा लिए। अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी? नहीं तो। इब्तिहाल ने अपना इस्तराब अब छुपाने की हर मुमकिन सही की। ऊपरी मंजिल पर शाहजेब के बेडरूम की गैलरी साफ करते हुए शगुफ्ता और उफ शग्गो को नीचे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो देखने की जुस्तजू में उसने रेलिंग में अपनी गर्दन घुसा ली। आह रोमी और हाला, आवारा निकम्मे, पता नहीं क्या कर रहे होने। कोई एक खूबी भी नहीं है दोनों बीच। अपने भड़ास निकालकर गर्दन निकालना चाहिए तो ना निकली। ये क्या? उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि गर्दन क्यों नहीं निकल रही। दोबारा जोर लगाया तो पता चल गया क्यों नहीं निकल रही। रोमी, हाला बचाओ, मेरी गुच्ची फंस गई, बचाओ। पूरी कुव्वत से चीखते हुए उसने आवारा निकम्मों को आवाजें दी कि उस वक्त सिर्फ वही उसे सुन सकते थे। दोनों खौफ भरी सिचुएशन में खड़े थे। शग्गो की चीख सुनकर डर गए। ऊपर देखा तो शग्गो फंसी हुई नजर आई। अल्लाह, एक ही हो गया, मैं तो मरन लगी। आन हाला, बच्चा मैनू। ऐसी संजीदा सूरत हाल में भी इब्तिहाल की हंसी बेसाख्ता थी। रूमी ने हैरत से उसे देखा। उसके तासुरात में कोई खौफ नहीं था, वो परेशान नहीं लग रही थी। जा किसी ने बुला ला हाला। तुम ऐसे बहुत अच्छी लग रही हो शग्गो, उसने बुलंद आवाज में कहा। मिराल बाजी, साइमा, सग्गो। इब्तिहाल से मायूस होकर उसने बाकियों को आवाज देना शुरू कर दी। कुछ ही देर में मुलाजिमों का ग्रुप ऊपर पहुंच गया। ये पागल लड़की हर दिन कहीं ना कहीं फंसा होता है। वॉचमैन दरिया खान अपनी बंदूक कंधे से लगाए हुए गैलरी के नीचे खड़ा था। हम तो कहता है लोहा ना काटो, इसका गर्दन काट दो। हाय तुसी तो चुप कर जाओ दरिया जी। शग्गो का रो रो कर बुरा हाल था। अब तेरी आवाज आई ना, छपेड़ा पड़ेंगी। उसकी अम्मा ने रखकर एक धमोका उसकी कमर पर जड़ दिया था। कितनी बार कहा है गर्दन इर्द गिर्द ना घुसाया कर। अम्मा, मैं तो बस नीचे देख रही सी। नीचे तेरा अब्बा खड़ा सी। इस तमाम सिचुएशन से हिस्स उठाते हुए इब्तिहाल घास पर जमकर बैठ गई। रूमी को भी साथ ही बिठा लिया। अब जब तक शग्गो की गर्दन आजाद नहीं होनी थी, उसने वहां से हिलना नहीं था। हाला, तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो? रूमी की सुई वहीं अटकी हुई थी। रूमी, मैंने पहले कभी तुमसे कुछ छुपाया है? उसके सवाल करने पर रूमी एकदम से चुप हो गया। वो सर उठाए हुए फिर से रेलिंग को देखने लगी।
اوپر والی منزل کی ریکارڈنگ کیا ہم پھر دوبارہ نہیں کر پائیں گے؟ رومی اداس ہوا تھا۔ ہم کسی اور جگہ کو وزٹ کر لیں گے۔ ابتحال نے لمحوں میں حل پیش کرتے ہوئے اس پر واضح کر دیا تھا کہ گردیزی ہاؤس میں وہ دوبارہ کبھی نہیں جائیں گے۔ رومی کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر ضروری کام کا بہانہ کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ ویڈیو طویل نہیں تھی، اس میں کچھ بھی پیرا نارمل ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ مناظر ہیبت ناک ضرور تھے، گھر کے ہر کونے سے پر اسراریت بھی سلگتی تھی، مگر پھر بھی جو اسے ریکارڈ کرنا تھا وہ اسے نہیں مل سکا تھا۔ وہ اوپری منزل سے پھر چھت تک بھی جانا چاہتا تھا۔ وہ اس گھر کے ہر زاویے کو ریکارڈ کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا سنان بھیا اس ویڈیو کو لازمی پسند کریں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز انہیں کچھ خاص پسند نہیں آئی تھیں، سو انہوں نے اپنے یوٹیوب پر نہیں ڈالی تھی۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں کھڑے ہو؟ صبا نے اسے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں ممی۔ اس نے دیکھا وہ ہاتھوں میں کچھ بیگز اٹھائے ہوئے سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مظفر آباد کی تیاری۔ وہ ایکسائٹیڈ سا ہو کر ان کی طرف بھاگا۔ ہم سچ میں ولید بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں، تمہارے بابا نے وقت نکال لیا ہے۔ رومی کا موڈ اب ایک دم سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ ویڈیوز اور گردیزی ہاؤس کا غم بھول گیا تھا اور صبا کے ساتھ پیکنگ میں مصروف عمل ہو گیا۔ اس کا کیپ ریکارڈر وہیں میز پر پڑا ہوا تھا۔ آکم میں کھڑکیوں کے اس پار ہرنائی کی بلندیوں میں پرندے اڑان بھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دلربا وارڈروب کھولے ہوئے کھڑی تھی۔ بیگ نیچے پڑا ہوا تھا۔ ہینگرز میں لٹکے ہوئے فینسی کپڑوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے سوٹ نکالنا شروع کر دیے۔ ملازمہ اس کے ہاتھ سے ہینگر لے کر کپڑے تہہ کر کے بیگ میں رکھنے لگی۔ بارات کے لیے اس نے سیاہ میکسی پسند کی۔ مہندی، مایوں اور نکاح کے لیے بھی اس نے ایسے ہی شوق رنگ چنے۔ سوٹ بھاری کامدار تھے۔ اس بار وہ کھل کر تیار ہونا چاہتی تھی، ایک ایک ایونٹ انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ درازیں کھول کر اس نے پھر اپنے کپڑوں کے حساب سے جویلری پینچ کی، چوڑیاں اور جوتے الگ کیے۔ اسی دوران اس کے موبائل پر فیضان کی کال آنے لگی۔ ملازمہ کو عمل کا بیگ بنانے کی ہدایت دیتی ہوئی وہ کھڑکیوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تیاری ہو گئی؟ بس ہو رہی ہے۔ روانگی کب کی ہے؟ صبح 9 بجے تک انشاءاللہ۔ وہ خوش تھی۔ فیضان مسکرایا۔ اور عمل کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، سرسری سے جواب دیتے ہوئے اس نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ ملازمہ عمل کو سیب کی کاس کھلا رہی تھی۔ کافی دنوں سے دیکھا نہیں ہے اسے، تصویر تو بھیجنا۔ ٹھیک ہے، بھیج دوں گی۔ ادھر ادھر کی کچھ باتوں کے بعد فیضان نے فون بند کر دیا تھا۔ اسے ضروری کام تھا۔ دلربا نے عمل کی کچھ تصویر کھینچ کر اسے بھیج دی تھی۔ جواب فوراً آیا تھا۔ وہ تعریف کر رہا تھا۔ بالکل تمہارے جیسی ہے۔ دلربا مسکرائی۔ حالانکہ دردانہ بھابھی کہتی ہیں کہ نئے نقش شازل کی طرح ہیں۔ تم نے شازل سے بات کی؟ آج کروں گی۔ اسلے میں ملازم نے شازل کی آمد کی اطلاع پہنچائی۔ بے دلی سے سر ہلا کر اس نے فیضان کو شازل کا بتایا اور موبائل رکھ کر اڑ گئی۔ اپنے چہرے کے تلخ تاثرات میں بشاشت بھرتے ہوئے وہ شازل سے خوش اخلاقی سے ملی۔ ملازموں کو فوراً کھانا لگانے کا حکم دیا اور خود اس کا کوٹ اتارا۔ شازل نے عمل کو اٹھا لیا۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہی بچے کا چہرہ کھل اٹھا۔ باری باری اس کے گال چومتے ہوئے اس نے عمل کو بٹھا دیا۔ پھر ریفریش ہو کر وہ دلربا کے ساتھ نیچے آ گیا تھا۔ کھانے کی میز پر وہ اپنی شاپنگ اور تیاری کا ذکر کرتی رہی۔ وہ بہت نرمی اور محبت سے اسے دیکھتا رہا، سنتا رہا۔ اگر تم شادی سے 2 دن پہلے آ جاؤ۔ اس نے محتاط ہو کر اپنے مطلب کی بات کی۔ فیضان کے شیڈیول کے مطابق تاریخ میں رد و بدل کی ضرورت تھی۔ ہم اس پر بات کر چکے ہیں دلربا، بھائی یہاں نہیں ہیں اور میں شارٹ نوٹس پر اس طرح کمپنی چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ پھر مجھے فنکشنز کا مزہ نہیں آئے گا۔ وہ اداس ہو گئی۔ دلربا، عرصے بعد خاندان اکٹھا ہوگا۔ پچھلی بار شادی پر میں اکیلی گئی تھی تو سب نے بہت باتیں سنائی تھیں۔ اس بار آپ بارات والے دن آئیں گے تو اس پر بھی باتیں سنوں گی۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ ہر فنکشن اٹینڈ کریں۔ شازل قربان ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کبھی کبھار اسے دلربا کا رویہ، اس کے انداز اور لہجے کی یہ تبدیلی خواب سی لگتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا سب اس طرح اچانک ٹھیک ہو جائے گا۔ شازل پلیز، جو حکم تم کرو۔ اس نے دلربا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ مسکرائی۔ تھینک یو شازل، تھینک یو سو مچ۔
کھانا کھانے کے بعد دلربا سونے چلی گئی، مگر وہ اپنے آفس کے کچھ معاملات کو دیکھتا اسٹڈی روم میں بیٹھا رہا۔ 11 بجے اسے دردانہ کی کال آئی۔ وقت دیکھتے اس نے کچھ حیرانی سے کال ریسیو کی۔ بھابی، سب خیریت ہے؟ سلام دعا کے بعد اس نے تشویش سے پوچھا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہیں، بچے تمہارے بھائی کے ساتھ باہر گئے ہیں اور میں کھانا بنا رہی ہوں۔ اور کھانا بناتے ہوئے آپ کو میری یاد آ گئی؟ بریانی بنا رہی ہوں اس لیے یاد آئی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ دردانہ چپ ہو گئی۔ بھابی، شازل گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ شازل نے موبائل ہٹا کر ناسمجھی کے عالم میں اسکرین کو دیکھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تم اور دلربا جی بھابی سب ٹھیک ہیں، حالات پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو چکے ہیں۔ دردانہ نے کچھ بے قراری سے اپنا نچلا لب کاٹا۔ شازل ایک بات کہوں تم سے؟ جی بھابی۔ تمہیں میری بات بری لگ سکتی ہے، سفیر کو بھی بری لگ جاتی ہے۔ انہیں لگتا ہے میں بہت نیگیٹو سوچتی ہوں اور یہ سب صرف میرے دماغ کا خناس ہے۔ کیا بات ہے بھابی، آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ شازل کو تشویش ہوئی۔ بھائی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ نہیں، سفیر سے اب میری ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ مجھے بس تم سے یہ کہنا ہے، دلربا سے محتاط رہو۔ واٹ؟ شازل کو لگا اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں تمہیں اچھا نہیں لگے گا میں تمہاری بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات کروں، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اس سے کوئی اچھی وائبس نہیں آتی۔ بھابی وہ بدل چکی ہے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہے، مجھ سے معافی بھی مانگی ہے۔ میں جانتی ہوں شازل، مگر پھر بھی بڑی بھابی ہونے کے ناطے میں نصیحت کروں گی، تم اس پر بلائنڈ ٹرسٹ مت کرو۔ شازل کو ان کی بات اچھی نہ لگی۔ بھابی، شی از مائی وائف، اس گھر کا ایک فرد ہے وہ، اور آپ ایسے بات کر رہی ہیں جیسے وہ غیر ہو۔ دردانہ نے بقیہ الفاظ اپنے دل میں ہی دبا لیے۔ شازل کی سوچ سفیر سے مختلف نہ تھی۔ جو بات سفیر اس سے کہتا تھا وہی بات شازل نے بھی کہہ دی تھی۔ گزشتہ 3 ماہ میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ دلربا نے اپنی حیثیت و پوزیشن اس گھر میں واضح کر لی تھی۔ تمہیں برا لگا ہو تو آئی ایم سوری، میں صرف تمہاری فکر۔ بھابی یہ فکر نہیں ہے۔ شازل نے ان کی بات کاٹی۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ بھی اپنا دل صاف کر لیں۔ اس کے لہجے میں سرد مہری آ چکی تھی۔ میرے دل میں کوئی میل نہیں ہے شازل۔ شازل چپ رہا۔ آئی ایم سوری شازل۔ انہوں نے کال کاٹ دی۔ حد ہے، بھابی کیا سوچ رہی ہیں؟ آنکھوں میں برہمی لیے وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا اور اوپر بیڈ روم میں لحاف تانے ہوئے دلربا فیضان سے واٹس ایپ پر بات کر رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ کھڑکیوں کے اس پار کی تاریکی گہری ہو کر اس کے دل اور آنکھوں میں آ چکی تھی۔ ملازمین کی 12 کوششوں کے باوجود جب شگو کی گردن نہ نکلی تو انہوں نے عصمت بیگم سے پوچھ کر ریلنگ کٹوا دی تھی۔ گردن آزاد ہوئی تو شگو کو اپنی ماں کی 2 چپیڑیں اضافہ پڑی۔ بیچاری شام تک سسک سسک کر روتی رہی تھی۔ عصمت بیگم کا خاندان شاپنگ سے واپس آیا تو اس کی ایک بار پھر عدالت میں حاضری لگی۔ گزب خدا کا، ریلنگ میں گردن گھسا کر کون نیچے دیکھتا ہے؟ شگو سر جھکائے ہوئے سو سو کرتی رہی۔ رہنے دے خالہ، انوشے ہنس رہی تھی۔ چھوڑ دیں بیچاری کو، غلطی ہو گئی اس سے۔ شگو نے بڑی ممنوع ہوتی ہوئی نگاہوں سے انوشے کو دیکھا۔ صرف وہی بولی تھی، باقی سب تو مصروف تھے، کوئی شاپنگ دیکھ رہا تھا اور کوئی موبائل۔ کسی کو کپڑے میں نقص نظر آ گیا تھا اور کسی کو فینسی سوٹ کی قیمت کا ادراک اب ہو رہا تھا۔ 20,000 اس سمپل سوٹ کا؟ ہمارا پرائز ٹیگ پکڑے ہوئے چیخی تھی۔ عظمیٰ تائی نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں پرائز کا پتہ نہیں تھا؟ نہیں ماما، میں نے تو صرف سوٹ پسند کیا تھا، اگر اتنی پرائز تھی تو میں کبھی نہ لیتی، اور میں نے اس لیے خرید لیا کہ شاید تمہاری پسند کا ہے۔ ہمارا ایک دم سے شرمندہ ہوئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے چیزیں پسند آ جائیں تو پرائز ٹیگ دیکھ لیا کرو، کپڑے سے کم از کم قیمت کا اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے نا۔ وہ ازحد خفا ہوئی تھی۔ سوری ماما۔ ہمارا نظریں جھکا گئی تھی۔ صبا، ابتحال کہاں ہے؟ قریب سے گزرتی ہوئی ملازمہ سے انہوں نے پوچھا۔ ہاتھ میں ایک سوٹ تھا۔ وہ جی پتہ نہیں۔ اچھا، یہ سوٹ مرال کو دے دو، بولنا ابتحال کے لیے ہے۔ درے نے لب بھیج کر انہیں دیکھا۔ گلابی رنگ کا انتہائی پیارا فراک تھا جو انہوں نے مال سے لیا تھا۔
وہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ عظمیٰ تائی نے وہ سوٹ تحفتاً اس کے لیے خریدا ہے، مگر عظمیٰ تائی کے ذہن میں تو ابتحال تھی۔ اسے یوں لگا جیسے عظمیٰ تائی نے اس کی کوئی شے ابتحال کو دے دی ہو۔ ماما، مجھے وہ سوٹ چاہیے جو تائی امی نے ابتحال کو دیا ہے۔ کون سا سوٹ؟ اپنا پرس کھنگالتے ہوئے کیش کے حساب کرتے ہوئے سمرا نے ناسمجھی کے عالم میں دیکھا۔ مجھے وہ پسند آ گیا تھا، مجھے لگا تھا وہ میرے لیے ہی لے رہی ہیں، میرے ہی ناپ کا تھا، گھر آ کر انہوں نے ابتحال کو دے دیا۔ اچھا؟ شمرا کو شدید حیرانی ہوئی۔ عظمیٰ بھابھی نے ایسا کیا ہے؟ میرے سامنے مما؟ اچھا چھوڑو، ہم دوبارہ جائیں گے تو میں اپنی بیٹی کو نیا لا دوں گی۔ سمرا نے شفقت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ نہیں مما، مجھے یہی چاہیے، وہاں ایک ہی سوٹ تھا، پنک والا۔ درے میرا بیٹا، ماما مجھے وہ سوٹ چاہیے۔ مٹھیاں بھیج کر اس نے ضد کی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی آ گئے تھے۔ جیسے بھی کر کے وہ بس مجھے دلا دیں۔ سمرا نے گہری سانس بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، رو تو مت، میں تمہیں لا دوں گی۔ آپ بدلے میں بے شک اسے میرا پرانا کوئی فراک دے دیں۔ اچھا میری جان، نہیں رو۔ پچکار کر انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا اور ان کے پیچھے امرین اپنے فینسی جوڑوں اور جوتوں کے پلاسٹک بیگز ہاتھ میں پکڑے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوشی کی چمک۔ اپنی ہر ایک شے وہ اپنی پسند و مرضی کی لے رہی تھی۔ خوش قسمتی سے سسرال بھی اچھا تھا اور نزدیک بھی۔ برائڈل ڈریس بھی اس کے دیے گئے ڈیزائن کے عین مطابق کسٹمائز کروا کر پہنچا دیا گیا تھا۔ گولڈ جیولری سیٹ خاندانی وراثت میں اس کے حوالے کیا گیا تھا۔ وہ گھر کی بڑی بہو بننے والی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ شاپنگ بیگ سے تمام کپڑے نکال کر اس نے بیڈ پر پھیلا دیے۔ ہلکے رنگ کے سوٹ تھے، کام انتہائی نفیس تھا۔ اس نے جوتے پہن کر دوبارہ چیک کیے، گھوم کر تسلی کی کہیں کوئی اسٹریپ چپ تو نہیں رہی۔ پھر اس قیمتی کامدار دوپٹے کو اپنے کندھے اور پھر سر پر پھیلا کر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے عقب میں بند الماری کے الگ خانے میں لٹکا ہوا اس کا برائڈل ڈریس تار تار ہو چکا تھا۔ قصر جلال کے تہ خانے میں سلاخوں کے اس وسیع کمرے میں خاموشیاں دھری تھیں۔ بتیاں بند، صرف ایک بلب روشن تھا جس کی سرکار روشنی بے حد مدھم تھی۔ اسی روشنی کے عین نیچے ڈاکٹر میکائل کرسی پر ٹانگ جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ رہا تھا، مگر اب اس کی جگہ ایک کتاب آ چکی تھی۔ یکسوئی سے پڑھتے ہوئے وہ از حد احتیاط سے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اس کے رنگت گندمی تھی، بال سیاہ و سفید کا امتزاج تھے، سیاہ آنکھوں کے گرد ہلکی سی جھریاں تھیں، چہرے پر عمر کی پختگی عیاں تھی۔ سفید پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ کرسی کے ساتھ پشت ٹکائے ہوئے باوقار انداز میں براجمان تھا۔ اس کے جوتے چمکدار اور لباس انتہائی قیمتی تھا۔ اس کی آنکھوں پر اینک کا باریک مستطیل فریم تھا جس پر لیمپ کی مدھم روشنی سرخ شیڈ میں ڈھل کر منعکس ہو رہی تھی۔ ذہنی تاریکیوں سے الجھتے ہوئے اور اپنے وجود میں کسی درد کو شدت سے محسوس کرتے ہیثم کی آنکھ صفوں کے آواز سے کھل گئی تھی۔ تاریکی میں روشنی کا حالہ دبیز دھند میں لپٹا ہوا دکھائی دیا۔ اسے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس کم، تنہائی کا احساس زیادہ ہوا۔ صفحہ ایک بار پھر پلٹا۔ قلم کی نوک سے کسی بیانیے کی نشاندہی کی گئی۔ زیرک نگاہوں نے اس کی سانسوں کے اتار چڑھاؤ کو بغور جائزہ لیا۔ بمشکل بھاری پپوٹے کو جنبش دیتے ہوئے ہیثم نے آنکھیں کھول کر ڈاکٹر میکائل کو دیکھا۔ پھر غصے اور جھنجھلاہٹ سے کروٹ بدل کر اس نے دوسرا کشن اپنے منہ پر رکھ لیا۔ کمرے میں حبس کا احساس جانے کیوں شدید ہوا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پسینے سے تر اس کی پشت کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ گردن سے نیچے کمر اور کندھوں پر ان گنت زخموں کے نشان تھے۔ ڈاکٹر میکائل کی نگاہیں واپس کتاب پر جم گئی تھی۔ جو بیدار ہو جائیں انہیں سونے کی ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے، جنہیں اگنور کیا جا رہا ہو انہیں کمرے سے نکل جانا چاہیے۔ ڈاکٹر میکائل کی حرکت ایک پل کے لیے تھمی۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے مریض کو دیکھا۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اس نے ایک جملے پر نشان لگایا، ایک نام پر دائرہ بنایا اور صفحے کا نمبر لکیروں سے مٹا دیا۔ دیوار پر نصب ہائی فائی سیکیورٹی کیمرے کا فوکس اس کے وجود پر تھا۔ میری کتاب بس ختم ہونے ہی والی ہے۔ ڈاکٹر میکائل کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈیوڈ ایپسٹن نامی صحافی کی اسپورٹس جین نامی ایک کتاب تھی۔ یہ کتاب پچھلی بار بھی اس کے ہاتھ میں تھی، تب وہ شروعات پر تھا،
आज उसके इख्तिताम कर लिया था। हैसम ने कुशन अपने चेहरे से हटा दिया। उसे शिद्दत से प्यास का एहसास हुआ। हलक में जैसे कुछ अटक रहा था। वो उठकर बैठ गया। उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और उसे गटागट चढ़ा गया। डॉक्टर मिकाइल ने बगौर उसका हुलिया उसका चेहरा देखा। उसकी रंगत में सर्दी घुली हुई थी। चेहरे, गर्दन और पेशानी पर पसीना चमक रहा था। बेतरतीब बाल माथे पर चिपके हुए थे। उसने एक बार फिर अपनी कलाइयों को देखा। तुम सोते हुए अपनी कलाइयों को घुमाते रहे। डॉक्टर मिकाइल के इंकशाफ पर उसने उन्हें सर्द निगाहों से देखा। और आप यहाँ बैठे देखते रहे? जाहिर है इंजेक्शन लगाया था, असर खत्म होने तक तो रुकना ही था। वो लब भींच कर रह गया। क्या हुआ था? उसके तासुरात हनूस सपाट और लहजा संजीदा था। कुछ नहीं। कुछ नहीं पर कोई इंसान ऐसा रद्द अमल नहीं देता। कैसा था मेरा रद्द अमल? उसकी आंखों में गुस्सा और लहजे में चिड़चिड़ापन था। स्क्रीन के उस पार उस तमाम गुफ्तगू को मुलाहिजा करते हुए मरवान ने सोफे के साथ अपनी पुश्ती काली पुरसोस निगाहें अब हैसम के चेहरे पर जमी हुई थी। डॉक्टर मिकाइल ने टेप पर वीडियो प्ले करके उसके सामने रख दी। उसने खुद को फर्श पर गिरते हुए और फिर बेतरह से चीखते हुए देखा। उसकी आवाज़ में दर्द की शिद्दत थी। वो तड़प रहा था। उसे तकलीफ का एहसास एक बार फिर महसूस होने लगा। उसने टेप उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारी थी और स्क्रीन टूट गई। स्क्रैचेस का जाल बिखर गया, मगर वीडियो बंद न हुई। वो आवाज़ फिर भी गूंजती रही। डॉक्टर मिकाइल अपनी जगह से उठ गया। उसने टेप उठाया तो स्क्रीन तारीख हो गई। वो वापस अपनी जगह पर आ बैठा। अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए हैसम ने अपने खौफ और घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की। मैं वक्त निकाल कर तुम्हारे पास आता हूँ ताकि हमारे दरमियान प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो सके। उसने लम्हे भर कर तवक्कुफ किया। आप हमेशा तभी आते हैं जब मरवान आपको बुलाता है। डॉक्टर मिकाइल ने गहरी पुरसोस निगाहों से एक बार फिर उसका मुशाहिदा किया। ब्रेकडाउन से पहले क्या हुआ था? उसने सवाल मुख्तसर और सादा रखा। मरवान आया था। पुरइसरार खामोशी का हिस्सा बना हुआ वो कुछ लम्हों तक उसे देखता रहा। तुम किस चीज से ट्रिगर हुए थे? हैसम ने लिहाफ पर अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींची। मरवान ने तुम्हारा बाजू मरोड़ा, तुम्हें फर्श पर झुकाया, इसलिए? आप डॉक्टर होकर अंदाजे लगा रहे हैं। अंदाजे लगाने पड़ रहे हैं। तुम मुंह से कुछ उगल जो नहीं रहे। हैसम के तासुरात सख्त हुए। ट्रिगर तो तुम हुए हो। उसके लहजे में यकीन था। क्या मेमोरी फ्लैशेस थे? वो उसका चेहरा, उसके तासुरात पड़ रहा था। हैसम को लगा वो उसके अंदर तक झांक रहा है। मुझे इस तरह से देखना बंद करें। तुम एक कसर में कैद हो, कोमा पेशेंट रह चुके हो, तुम्हारी कोई याददाश्त नहीं है और तुम चाहते हो मैं तुम्हें ना देखूं? वो उसके जवाब से महसूस हुआ। हैसम दांत पीस कर रह गया। जब ब्रेकडाउन हुआ था तो ट्रॉमा रिस्पॉन्स से पहले ही तुम्हारी धड़कन बढ़ गई थी। इस तमाम अरसे में पहली बार हैसम ने डॉक्टर मिकाइल को संजीदगी से देखा। क्या मतलब? वो अपने अंदर की गुत्थियों को खुद भी सुलझाने की कोशिश कर रहा था। यही कि तुम्हारे जिस्म ने तुम्हारे इस दिमाग से भी पहले कुछ महसूस किया है। हैसम की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर सी दौड़ गई। उसके तासुरात से एक बार फिर कुछ अखज़ करते हुए डॉक्टर मिकाइल ने इस्बात में सर हिलाया। हैसम को फिर से गुस्सा चढ़ा। लिहाफ हटाकर बेड से उतर गया। सफ़ेद इनर के नीचे उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे। अपने बालों में बेकरारी से हाथ फेरते हुए वो उनकी तरफ घूम गया था। सारे सवाल आपने कर लिए, एक सवाल मेरा भी हो जाए। डॉक्टर मिकाइल ने किताब उठाई और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं क्यों कैद हूँ यहाँ? डॉक्टर मिकाइल ने कमरे में निगाहें दौड़ाई, फिर अपनी ऐनक को पीछे खिसकाया। सुर्ख शेड शीशों पर नुमाया हुआ। मेरे सवालात का जवाब तुम नहीं देते और मैं तुम्हारे सवालात का जवाब दूं? वो जानने के लिए मुड़ गया। हैसम की आंखों में गुस्से की शदीद लहर उभरी। बस हो गया सब? हाँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अरबाज ने स्लाइड खोल दी। वो बाहर निकल गया। सलाखें बराबर हो गई। अपना ख्याल रखना हैसम। वो दम साधे हुए चुप रहा। डॉक्टर मिकाइल के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए। सख्ती से मुट्ठियां बीसते हुए हैसम अपनी जगह पर खड़ा रहा था। कसरे जलाल की सीढ़ियां चढ़ते हुए डॉक्टर मिकाइल की निगाहें झुकी रही थी। रेलिंग को थामकर कदम उठाते हुए वो नफासत से तराशे गए उन पत्थरों को देखता रहा था जो सीढ़ियों में ढले हुए थे।
ऊपरी मंजिल के राहदारियों से गुजरकर वो वसी हॉल में आ गया था। रात के इस पहर कसर के तमाम बत्तियां मद्धम कर दी गई थी, खिड़कियां बंद करके पर्दे हटा दिए गए थे। खामोशी और सन्नाटा हर जानिब छाया हुआ था। क्या जलाल साहब घर पर नहीं हैं? वो सो चुके हैं। उसने अस्पात में सर हिलाया और दीवार गिर खिड़कियों की जानिब बढ़ गया, जहाँ सोफे पर उसका बैग, मोबाइल और वॉलेट रखे थे। उसने मोबाइल उठाकर देखा। लेडी बग की तरफ से उसे करीब 5 कॉल्स मौसूल हो चुकी थी। गहरी सांस भरकर उसने मैसेज पढ़ा और मोबाइल जेब में डाल लिया। सीढ़ियों पर कदमों की चाप उभरी। देखे बिना ही वो जान गया था कि कौन आ रहा है। वो उसके कदमों के रिदम को बहुत अच्छे से पहचानता था। कलाई पर घड़ी चढ़ाते हुए उसने रुख मोड़ा। आसमानी ट्राउजर पर सफेद स्वेटर में मलबूस वो अपने मखसूस घरेलू हुलिये में उनके सामने खड़ा था। आज का सेशन काफी मुख्तसर था। वो ट्रिगर स्टेट में है अभी भी। इंतहाई संजीदगी से जवाब देते उसने वॉलेट जेब में रखा। सवालात से वो उलझ रहा था, इसलिए बात मुख्तसर रखना पड़ी। तशरीफ रखिए। सोफे पर बैठे हुए मरवान ने इशारा किया तो वो भी बराजमान हुआ। अब के उन्होंने मरवान को देखा तो आंखों में बरहमी थी। अगर तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो उसके सामने मत जाया करो। मरवान ने बेइख्तियार ही गला खुंकारा। मैंने जरा सा बाजू ही घुमाया था। बात बाजू घुमाने की नहीं है मरवान, तुम अच्छे से जानते हो वो मेंटली स्टेबल नहीं है। इस तरह बार बार उस पर गुस्सा दिखाना या उसकी बातों पर सख्त रिएक्शन देना गलत है। मरवान ने उसकी डांट बेहद खामोशी से सुनी। मुलाजिम ने उसका चाय का कप पेश किया। इन 3 माह में यह हमारी पहली मुलाकात थी, एंड यू मेड श्योर कि ये मुलाकात यादगार रहे। डॉक्टर मिकाइल का तंज ठीक ठाक समझते उसने पहलू बदला। हरकत उसने की थी, तुम इग्नोर कर सकते थे। उसने भाप उड़ाता हुआ कप उठा लिया। नहीं कर सका। टांग पर टांग रखते हुए उसने सोफे के साथ अपनी पुष्टि की। डॉक्टर मिकाइल ने तासुब से उसे देखा। उसी लम्हे उसका मोबाइल फिर से बजने लगा था। उसने जेब से निकालकर स्क्रीन पर नाम देखा, मगर रिस्पॉन्स नहीं किया। कुछ देर तक वो हैसम की बातें करता रहा, फिर खाली कप मेज पर रखते हुए वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मरवान भी उठ गया। उसके साथ चलते हुए वो बाहर आ गया। गाड़ी गेट पर उनके मुंतजर खड़ी थी। अगली बार डॉक्टर मारिया को साथ लाइएगा। वो नहीं आ सकेगी। क्यों? उसने दारा ज्वाइन कर लिया है। मरवान अपनी जगह थम कर रह गया था। दारा एक बैन आला इकवामी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन थी जो दुनिया भर में एथलीट की ट्रेनिंग, तबी बहाली और जिस्मानी कारकर्दगी पर काम करती थी। दुनिया भर के कई कामयाब खिलाड़ी उससे वाबस्ता थे। उसके एथलीट्स हमेशा आला परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कोड्स स्पॉन्सरशिप के लिए जाने जाते थे। चंद साल पहले तक वॉन भी उन खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करती रही थी। कब से? 1 माह हो गया है। मरवान कुछ बोल नहीं सका। दारा ने खुद अप्रोच किया है उसे। तुम तो जानते हो कितनी काबिल डॉक्टर है वो। अरबाज ने उनके लिए दरवाजा खोल दिया। आपको उसका फैसला दुरुस्त लगा? हाँ, वैसे भी जो रिसर्च के मौके दारा उसे दे सकता है वो उसे कहीं और नहीं मिल सकते। मरवान खामोश रहा। उसके तासुरात एकदम से संजीदा हो चुके थे। किचन का काम समेटकर मिराल बाहर आई तो असमान बेगम का बुलावा आ गया था। वो उसे पैर दबाने को अपने कमरे में बुला रही थी। सुबह से उसका दिल बेकरार था। जाने क्यों इस पल में घबराहट सी तारी हो गई थी। उसे इब्तिहाल का ख्याल आया। जाने वो कहाँ होगी, कमरे में या शायद लॉन में होगी। पता नहीं उसने खाना खाया है या नहीं। अजीब सोचों में घिरी हुई वो राहदारी में आ गई थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर मध्यम सी रोशनी थी। खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे और इब्तिहाल अपने बिस्तर पर कंबल ताने हुए सो रही थी। उसके लंबे बाल सिरहाने के पास से नजर आ रहे थे। मिराल को शदीद हैरानी हुई। इब्तिहाल 11 बजे से पहले नहीं सोती थी। ट्रे भी जो की तू पड़ी हुई थी। उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। वो बिस्तर के करीब आ गई। उसने आहिस्तेगी से कंबल हटाना चाहा, मगर इब्तिहाल ने झपटकर अपना चेहरा छुपा लिया। वो जाग रही थी। मिराल ने गहरी सांस भरी, पास ही बैठ गई। तुमने खाना नहीं खाया? वो चुप रही। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? वो अनसुनी किए हुए पड़ी रही। लिहाफ के अंदर से उसकी आंखें नम थी। निचला लब वो दांतों तले दबा रही थी बार बार। अपने हाथों को उसने सख्ती से भींच रखा था। हाला, जाएं, अपना काम करें, सोने दे मुझे। मिराल कुछ देर तक वहां बैठी रही, फिर उठकर चली गई। इब्तिहाल ने गहरी सांस भरी।
بار بار ایک ہی منظر اس کی آنکھوں میں آ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو لحاف پر رگڑا تھا۔ چند ایک بار دھو کر بھی آئی تھی، پھر بھی فرق نہ پڑا تھا۔ جلن شدید تھی، انگلیوں کے پور بے تحاشا سرخ ہو رہے تھے، جوڑوں میں درد ہو رہا تھا، اور ایسا اس کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنا اسکول بیگ کھول کر کتابیں نکالی، باری باری انہیں چھوا، پھر ٹرنک میں رکھی ہوئی توڑ پھوڑ کا شکار کچھ اشیاء کو ہاتھ میں لیا۔ وہ چاہتی تھی کسی نئے ویژن کے ساتھ وہ اثر ختم ہو جو اسے اندر تک جلسا رہا تھا، مگر اس سے بھی اسے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کر کچھ بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ہیثم، تیز دھڑکنوں میں وہ نام اندر کہیں دوبارہ گونجا تھا۔ اس نے رک کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی رنگت زرد تھی اور چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس نے چونک کر اپنی پیشانی کو پھر گردن کو چھوا۔ اس سے بخار ہو رہا تھا۔ وہ وحشت زدہ سی بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا تھا ایسا کوئی نام اس نے اپنے اسکول کی لائبریری میں کسی کتاب پر پڑھا تھا۔ وہ لفظ بھی ہیثم ہی تھا۔ جانے کتنی دیر تک وہ پریشانی کے عالم میں کھلی دیوار کو تکتی رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار زنجیروں کا منظر گھومتا رہا تھا۔ کھڑکیوں میں جکڑے ہوئے ہاتھ بے چینی سے مڑتے ہوئے اور کھینچتے رہے۔ بوجھل وجود کے ساتھ وہ بستر پر دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ جلد ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ قصر جلال کا جم نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اونچی چھتوں پر بنی ہوئی کوم کی شکل لیے ہوئے دیہاتی لائٹس کی روشنی نیلی اور مدھم تھی۔ دیواریں سیاہ، فرش بھی تاریک سا تھا۔ بھاری مشینیں ساکن تھی، اسکرین بے جان، اور آہنی دروازہ سختی سے بند تھا۔ دیوار کے ساتھ ڈمبلز اور باربیلز کی قطاریں تھیں۔ پل اپ بارز بھی رکھے ہوئے تھے۔ لکڑی کا ایک مینیکوئن چاقو کے انگنت نشان لیے ہوئے استادہ تھا۔ سامنے بینچ پریس مشین پر سارنگ بیٹھا تھا۔ مخصوص خاکی نوٹ بک ہاتھ میں تھی۔ اس کے پیچھے بٹلر ارباز سیاہ سوٹ میں ہاتھ میں ٹرے لیے ہوئے منتظر کھڑا تھا۔ دونوں کی نگاہیں مروان پر جمی تھیں۔ مروان جلال سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس پنچنگ بیگ کے سامنے اپنے قدموں کو مخصوص پوزیشن میں رکھے ہوئے مٹھیوں کو اوپر اٹھائے ہوئے مکے برسا رہا تھا۔ زنجیروں سے بندھا ہوا بیگ ہر چوٹ پر ادھر سے ادھر جھول رہا تھا۔ اس کے ہر مکے میں پہلے سے زیادہ طاقت، پہلے سے زیادہ شدت آ رہی تھی۔ فولادی گردن کے پٹھے کھینچے ہوئے کسرتی بازو کی رگیں ابھری ہوئی تھی اور وجود پر پسینہ چمک رہا تھا۔ دارا، اس کے ڈیجیٹل واچ کے نمبرز ہر گزرتے ہوئے لمحے بدل رہے تھے۔ سانسوں کا ردھم بے ترتیب لہروں میں ڈھل رہا تھا۔ بلڈ پریشر کی لکیریں معمول سے کہیں اوپر تھیں اور دھڑکن انتہائی شدید ہو چکی تھی۔ خون کی گردش کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو اوپر نیچے اس کے رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ دارا نے خود اپروچ کیا ہے اسے۔ کلائی کی ابھری ہوئی رگوں پر جس پر وہ مشین وائبریٹ کرنے لگی، مگر وہ تمام خطرات اور انتباہ سے بے پرواہ مکے برساتا رہا۔ اس کے اندر کی آگ کسی طور کم نہ ہوئی۔ جذبات کا تلاطم دل کو جکڑ رہا تھا۔ فولادی کندھے ہنوز بھاری رہے۔ مالک، بس کیجیے۔ آواز ارباز کی تھی مگر وہ نہیں رکا۔ شیشوں کی ایک دیوار بن رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ ٹھنڈے فرش پر اب پانی اکٹھا ہو رہا تھا۔ وہ پانی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں بدل رہا تھا۔ آہنی گیٹ کے آگے نیون روشنی میں چمکتے ہوئے اسٹیپس پر قدموں کی چاپ ابھری۔ پانی کے بے تحاشا شور پر وہ چند قطرے بھاری پڑے جو کسی مفلر سے ٹپک رہے تھے۔ ایک پل کے لیے اس کا سانس رکا، دھڑکن تھمی۔ ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ بھی رکا اور قدم بھی۔ دوسرے ہی پل اس نے گھوم کر پوری قوت سے پاؤں کی ضرب پنچنگ بیگ پر ماری تھی۔ بھاری آواز کے ساتھ بیگ اوپر کو اچھل کر گھوم گیا تھا۔ زنجیر تناؤ میں آ گئی۔ واہ! سارنگ کے لب توصیفی انداز میں گول ہوئے، بھویں اوپر کو اٹھ گئیں۔ بھاری سانسوں کے ساتھ اس نے اپنے باکسنگ گلوز اتار کر پھینکے تھے۔ ارباز فوراً آگے آ گیا۔ اس نے ٹرے سے ٹھنڈے پانی کی بوتل اٹھائی اور ساری کی ساری اپنے سر اور کندھوں پر انڈیل دی تھی۔ پھر اس نے سارنگ کو اشارہ کیا۔ ملکہ ایلینور کی کہانی افسانوی ہے مالک۔ کہانی تو پھر کہانی ہے، چاہے افسانوی ہو یا حقیقی۔ تولیے سے اپنا چہرہ، گردن اور کندھے خشک کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا۔ اس کا تنفس ابھی بھی بھاری تھا۔ کہتے ہیں ایلینور بادشاہ ہنری دوم کی بیوی تھی۔ ہنری دوم کا افیئر فیئر روزمنڈ کلیفرڈ کے ساتھ چل رہا تھا، جسے اس نے دنیا سے چھپا کر ایک دور دراز محل میں رکھا ہوا تھا۔ اب اس محل کے آس پاس بہت سارے باغ تھے۔ باغ کے علاوہ مشکل راستے اور ایک بھول بھلیا۔
وہ ایک لمحے کو رکا۔ ملکہ ایلینور نے دھاگے کی مدد سے بھول بھلیا کا مشکل ترین راستہ طے کیا اور روزمنڈ کے پاس پہنچ گئی۔ اسے ایک خنجر اور زہر کا پیالہ دے کر بولی، ان میں سے ایک کو چن لو، اور روزمنڈ نے زہر کا پیالہ چن لیا تھا۔ کہانی کا اختتام کرتے سارنگ چپ ہو گیا۔ بس؟ مروان نے سوالیہ آبرو اٹھائے۔ پلاننگ ملکہ کی تھی تو کہانی یہی ختم؟ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی مجھے یہ کہانی سنانے کے لیے ایلینور کا پورٹریٹ بھیجے گا؟ اس کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ سارنگ بے اختیاری شرمندہ ہوا۔ اور تو کچھ خاص نہیں ملا سوائے پینٹنگ، آرٹسٹ کا نام اور ڈیٹ۔ اب اگر ہم 1858 کو کسی جگہ کا پاسورڈ سمجھ لیں تو الگ بات ہے۔ مروان چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ سخت مایوس کیا ہے تم نے مجھے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 1958 میں برٹین میں اور کیا کیا ہوا تھا تو حکم کیجیے۔ اس نے بتی سی دکھائی۔ مروان نے سوالیہ آبرو اٹھائے۔ لسٹ لمبی ہے، واقعات عجیب و غریب، سمجھ سے باہر۔ اب چونکہ ملکہ نے زہر کا پیالہ پکڑا ہے تو میں نے بھی زہر کو ہی ڈھونڈا ہے۔ اس نے لمحے کا توقف کیا۔ بریڈ فورڈ سویٹ پوائزننگ کیس 1958 کا مشہور واقعہ ہے۔ ایک کینڈی میکر فیکٹری نے پیپرمنٹ سویٹ بناتے ہوئے جپسم پاؤڈر کی جگہ غلطی سے آرسنک آکسائڈ ڈال دیا تھا۔ اس سے 20 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ سویل مل کا اسکینڈل بھی اسی سال کا ہے۔ ہزاروں بچے جان کی بازی ہارے تھے۔ سارنگ بول رہا تھا، وہ چھیدا چھیدا واقعات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ مروان کی نگاہیں بھٹکتی ہوئی اوپر بنی ہوئی کم لائٹس پر جا ٹھہری۔ نسوانی وجود جھک کر بغور اسے دیکھنے لگا۔ سارنگ کی آواز جانے کیوں مدھم ہونے لگی۔ اس کے آس پاس اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ سارنگ نے دریائے تھیمس کی آلودگی سے لے کر نیپولین 3 پر قاتلانہ حملے، برصغیر کی تاریخ میں بغاوت کے خون پر ریزہ واقعات بھی سنا دیے۔ وہ ڈارون نے بھی اپنی ارتقائی تھیوری اسی سال پیش کی تھی۔ بندروں والی؟ اس نے دانت دکھائے۔ معذرت چاہوں گا مالک، ارباز نے گلا کھنکارا۔ جس نے پورٹریٹ بھیجا ہے اس نے برلن کی ہسٹری کھنگالنے کے لیے تو ہرگز نہیں بھیجا ہوگا۔ تم چاہتے ہو ہم سن 1858 پر نہیں صرف پورٹریٹ پر فوکس کریں؟ سارنگ نے سوال اٹھایا۔ پھر تصویر تو واضح ہے، زہر، چاقو اور ملکہ۔ سرخ دھاگا۔ مروان اپنی جگہ سے اٹھا۔ میز، بھول بھلیا، اس نے تولیہ اچھالا۔ سرخ گلاب۔ اس نے ہاتھوں سے بال اوپر کیے، پھر سارنگ کے ہاتھوں سے ڈائری لے کر اس کے سر پر بجائی۔ یہ زیادتی ہے مالک، اس نے فوراً احتجاج کیا۔ جو چوگا اس نے پہنا ہے اس پر سمبل ہے۔ کیا تم نے ایک لمحے کے لیے بھی غور کیا اس پر سمبل کیوں ہے؟ نہیں مالک، یہی امید تھی تم سے۔ سر کو جنبش دے کر وہ آہنی گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ارباز اس کے پیچھے تھا۔ نئی ہاؤس مینیجر کا انتظام کب تک ہوگا؟ میں اسی سلسلے میں کل اسلام آباد جاؤں گا مالک، ارباز کہہ رہا تھا۔ سارنگ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ سیلنگ پر بنی ہوئی کم کی آہنی لائٹس اپنا رنگ بدلنے لگی۔ وہ سب سے سرخ ہونے لگی اور نیچے مشینوں کے بیچوں بیچ پتھریلے فرش پر کھڑی وہ متحر سی اوپر دیکھ رہی تھی۔ سیلنگ کی بتیاں جانے کیوں جلنے بجھنے لگی۔ آہنی گیٹ سے نکلتا ہوا سارنگ چونک کر رک گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر جم ہال میں دور تک نگاہیں دوڑائی۔ پنچنگ بیگ ساکت، مینیکوئن ساکن، شور محض خاموشی کا جو اسے سماعتوں میں بستی ہوئی محسوس ہوئی۔ سر جھٹک کر اس نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ آپ کا دشمن آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہے مالک۔ سیڑھیاں چڑھتے مروان جلال نے ارباز کی آواز سنی۔ راہداری کے آغاز پر کھڑے ہوئے ملازم سے اس نے اپنا پل اوور لے کر پہنا، پھر آگے بڑھا تو اس کی چال متوازن تھی، اس کے کندھے سیدھے، فولادی گردن اٹھی ہوئی تھی۔ دشمن؟ اس کی آنکھیں کسی نقطے پر جم گئی۔ اطراف میں بڑھتا ہوا اندھیرا روشنیوں سے الجھنے لگا۔ اس کے ننگے پیروں تلے سرخ دھاگوں کا ابھرتا ہوا جال دور دور تک پھیلنے لگا۔ اس کے عقب میں راہداری کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کالج سے واپس آتے ہی سارا نے کرن سے اپنے پارسل کے بارے میں پوچھا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، پارسل تاحال موصول نہیں ہوا تھا۔ اس تاخیر پر وہ ازحد بے چین ہوئی تھی۔ اس کی دوستیں بار بار فون کر کے گفٹ کا پوچھ رہی تھی۔ انسٹاگرام آن لائن فرینڈز
اور فالوورز کے میسیجز آ رہے تھے۔ سب جاننا چاہتے تھے تاشا جے نے اسے کیا تحفہ دیا تھا۔ بے دلی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا بیگ بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی تھیم میں سجا پر آرائش کمرہ اسے یکایک بے رنگ لگنے لگا۔ کھڑکیوں کی روشنی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے پردے پھیلا دیے اور موبائل اٹھا لیا۔ ایک بار پھر میسج کر کے اس نے پارسل کی تصدیق چاہی۔ تاشا جے کی ٹیم ایکٹیو تھی۔ جواب فوراً سے مل گیا تھا، مگر اس جواب میں گفٹ موصول ہونے کی کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ نیچے آ گئی تھی۔ کھانا اس نے بے دلی سے اور بے حد خاموشی سے کھایا تھا۔ کرن کے سوالات کا جواب بھی وہ بس ہوں ہاں میں دیتی رہی تھی۔ دوپہر میں اس کی خالہ اور کزن آ گئے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی وہ بار بار موبائل دیکھتی رہی تھی، انتظار میں ادھر ادھر گھومتی رہی تھی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد جب خالہ چلی گئی تو اس نے موبائل پر وقت دیکھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے انسٹاگرام پر پوسٹ ڈال کر سب کو بتا دیا تھا اسے تاحال تحفہ نہیں ملا ہے، سو اسے بار بار میسج کر کے پریشان نہ کیا جائے۔ زرکار لیمپ آن کیے وہ اپنے رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے خالی صفحات پر قلم گھسیٹتے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ملازمہ نے پارسل موصول ہونے کی اطلاع پہنچا دی۔ کیا سچ میں؟ کرسی دھکیل کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ ممی پارسل آ گیا۔ کرن فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے محض سر ہلا دیا۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دو ملازم پارسل باکس اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ باکس کا تزم دیکھ کر وہ اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا بقیہ رائٹرز کی طرح ہی تحفہ شاید کوئی کتاب ہو، مگر باکس کا حجم بتا رہا تھا کہ اگر تحفہ کتاب ہے تو باکس میں کتابیں ہیں۔ اسے میرے کمرے میں لے جاؤ۔ ملازموں نے کچھ ہی دیر میں باکس اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی تمام بتیاں روشن کر دی۔ کمرے کے وسط میں گلابی قالین کے گول ٹکڑے پر باکس رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل ریکارڈنگ پوزیشن میں ایڈجسٹ کر دیا تاکہ بعد میں وہ ان باکسنگ ویڈیو انسٹاگرام پر پوسٹ کر سکے۔ اس نے سفید ٹیپس کھینچ کر اتاری اور خاکی باکس کو کناروں سے کاٹ دیا تھا۔ گتے کٹتے ہی نیچے گر گئے اور اس کا تحفہ آیا ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ کیا کوئی لکھاری اپنے کاری کو ایسا نایاب اور قیمتی تحفہ بھی دے سکتا ہے؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کا تحفہ ایک 3 منزلہ منیچر ڈول ہاؤس تھا، جس کے اطراف میں لون کا سبز خطہ تھا۔ درخت تھے اور فوارے بھی، لمبی گھاس بھی اور خالی گملے بھی۔ گھر کی دیواریں سرخ تھیں اور چھتیں مخروطی اور سرخ۔ لمبی کھڑکیاں خمدار تھیں، بالکنی نایاب۔ مکان کے کونے پر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ بیرونی دروازے کے اطراف میں سفید گملے تھے۔ کھڑکی کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے ماتھے پر دمیا لکھا ہوا تھا۔ دمیا تاشا جے کا بیسٹ سیلر ناول تھا، اور ایسے ہی ایک گھر کا نقشہ وہ اپنے ناول میں دکھا چکی تھی۔ وہ گھر جادوئی تھا، اس میں کئی راز پناہ تھے، حکایتوں کے جالے تنے ہوئے تھے اور اسرار کی باتیں چھپی ہوئی تھی۔ تاشا جے کا دمیا مجسم حقیقت بنا اس کے سامنے پڑا تھا۔ ڈول ہاؤس اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ وسط میں ہک ہٹا کر اسے کھولا جا سکتا تھا۔ اس نے ہک کے ساتھ اٹکا ہوا خاکی کارڈ نکال لیا۔ اس پر تاشا جے کے خوبصورت سائن موجود تھے۔ نیچے عبارت لکھی تھی، سارہ ابراہیم کے نام، اور نیچے اپنے ملازموں کے جمرہ میں بہرام کردیزی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ کرن ان کے انتظار میں دروازے پر موجود تھی۔ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے اس نے بہرام کردیزی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ نئی ڈیل سائن ہوئی تھی، کاروبار کو مزید وسعت مل رہی تھی۔ کرن بھی مسکرا دی۔ سارہ کہاں ہے؟ اوپر اپنے کمرے میں ہے، اس کا پارسل آ گیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، 2 دن سے پریشان پھر رہی تھی۔ میں تو اس کے اس جنونی پن سے بہت تنگ ہوں، کرن نے انتہائی سنجیدگی سے شکوہ کیا۔ بچی ہے، چھوٹی ہے ابھی، یہی تو عمر ہوتی ہے ایسی حرکتوں کی۔ بچی؟ ابھی بھی آپ اسے بچی سمجھ رہے ہیں؟ 18 سال کی ہے وہ، اور کتابوں کے لیے، کرداروں کے لیے اس کی دیوانگی حد سے زیادہ ہے۔ کیا کوئی کسی فرضی کردار کے لیے گھنٹوں بیٹھ کر روتا ہے، یا کتاب میں کوئی مر گیا ہو تو اس کے غم میں کھانا چھوڑتا ہے؟ بہرام کردیزی لاجواب ہو کر مسکرا دیا۔ حساس ہے ہماری بیٹی، یہ بات سمجھنی چاہیے تمہیں۔ اس کی حساسیت ان لوگوں کے لیے ہے جن کا وجود ہی نہیں ہے۔ بھائی ہم بھی اپنی جوانی میں ڈائجسٹ، رسالے، کہانیاں پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کہانیوں کے کردار فرضی نہیں حقیقی لگتے تھے۔ ہمیں بھی ان سے محبت ہوتی تھی۔ وہ بھی ایک دور تھا، گزر گیا۔ یہ بھی ایک دور ہے، گزر جائے گا۔ کرن گہری سانس بھر کر رہ گئی۔
आप रिफ्रेश होकर आएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अपनी टाई की नोट ढीली करते हुए बेहराम कर तेजी सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आ गए थे। सारा का बेडरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अपने कमरे में जाने के बजाय उन्होंने दरवाजे के पास रुककर दस्तक दी। सारा। यस डैड, आ जाएं। दरवाज़ा खोलकर बेहराम कर तेजी मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया है डैड, देखें कितना प्यारा तोहफा है। बेहराम गर्देसी का हाथ पकड़े हुए वो उन्हें अंदर ले आई थी। देखें, इसका इंटीरियर और डिजाइन बिल्कुल असली घर जैसा है। बेहराम गर्देसी ने मुस्कुराते हुए कमरे के वस्त में देखा और अगले ही पल वो अपनी जगह पत्थर बन गए। जरबकारी थी सीधा उनके याददाश्त पर पड़ी। लॉन, फव्वारे, बैरून दरवाजे का डिजाइन और अंदर का हिस्सा, लकड़ी का फर्श और ऊपरी मंजिल को जाती हुई सीढ़ियां, मखरोती सुर्ख छतों की खपरेल और खिड़कियों का डिजाइन उनके हवा शल हो गए थे। कितना प्यारा आर्ट वर्क है डैड, इनफैक्ट दमिया नोवेल में सेम ऐसा ही एक घर था। एंड गेस व्हाट? जाने वो क्या बोल रही थी, मजीद क्या क्या बता रही थी, मगर आवाज अब उन तक नहीं पहुंच रही थी। जिसे वो तख्लीकी सलाहियत कह रही थी वो सरकटी कड़ियों का एक जुत्था था जो उस घर की ऊपरी मंजिल के राहदारी और बेडरूम के साथ लटकाया गया था। सारा के लिए वो मंजर नॉर्मल था, उसके लिए घर का एक एक हिस्सा तख्लीकारी का नमूना था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कोई लिखारी अपने किसी कारी को ऐसा तोहफा भी भेज सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि कोई अपनी तख्लीक करदा कहानी को ऐसे मुजस्सिम हकीकत भी बना सकता है। बहराम कर तेजी के कदम तले जमीन हिलकर रह गई थी। उनके दिमाग में आंधी के चक्कर चलने लगे थे। खौफ और दहशत के तासुरात उनके अंग अंग से आया हुए थे। मंजर किसी आग का था और वो आग अब उन्हें अपनी लपेट में ले रही थी। उन्होंने मुड़कर उसका गिटार उठा लिया। इससे पहले कि सारा कुछ समझ पाती उन्होंने पूरी कुव्वत से उसे घर पर दे मारा था। झमाके से पत्थर टूटे, दीवारों पर दरारें पड़ी, सुर्ख खपड़ेल टूटी और शीशे बिखर गए। सारा की चीख निकल गई। डैड, ये आपने क्या कर दिया? उन्होंने बस एक ज़रब पर बस नहीं की थी। गिटार को घुमाकर उन्होंने दोबारा मारा था। घड़ियों को रगड़ा, दीवारों को तोड़ा। सारा उनका बाजू पकड़ती हुई उन्हें रोकती चीखती रही थी। किरण शोर सुनकर फौरन ऊपर भागी चली आई थी। क्या हो गया है? वो दहशत ज़दा सी कमरे में दाखिल हुई थी। सारा रोते हुए फर्श पर झुकी हुई थी और बहराम कर देजी गिटार हाथ में लिए हुए खड़े थे। कमरे के वस्त में कालीन पर सब टुकड़े टुकड़े हो चुका था। ये आपने ये आपने क्या कर दिया? सदमे से सारा का बुरा हाल हो चुका था। मम्मी, मेरा गिफ्ट, मम्मी। उसकी चीखों से किरण का दिल दहल गया था। फौरन से उसकी तरफ लपकी, बेटी को भींचकर खुद से लगाया। ये आपने क्या कर दिया बहराम? बहराम गर्देजी फूली सांसों के साथ टुकड़े को देखते रहे, फिर शदीद गुस्से के आलम में घर से बाहर निकल गए थे। सारा चीखती रह गई थी। उसका तोहफा नजरों के सामने चकनाचूर हो गया था। वो अब किसी को कुछ दिखा नहीं सकती थी, बता नहीं सकती थी। वो तजुर्बा मुनफरिद था, वो खामोशी नायाब थी। किरण उसे संभालती रह गई थी मगर उसका रोना बंद न हुआ था। हम नया ले लेंगे सारा, मैं खुद खरीद कर दूंगी तुम्हें। उसे खरीद नहीं सकते। वो नफीमा सर हिलाती हुई हिचकियों के साथ रोए हुए जा रही थी। मेरा नाम पहले नंबर पर आया था, ताशा जी ने ये मेरे लिए चुना था। वो किरण के गले लगे हुए रोती जा रही थी, बोलती जा रही थी। उसका मोबाइल बार बार बज रहा था। दोस्तें तस्वीर मांग रही थी। इंस्टाग्राम पर उसके ऑनलाइन फ्रेंड्स सवाल कर रहे थे। उसने वादा किया था वो सबको दिखाएगी। वो वादा घर में ढलकर टुकड़े हो चुका था। उसके हाथ में ताशा जी की अब कोई निशानी नहीं रही थी। आपने ये क्या हरकत की है बहराम? बेडरूम में जाकर वो उन पर बरस पड़ी थी। आपने सारा का गिफ्ट तोड़ दिया। वो गिफ्ट नहीं था किरण। बेड पर पथरीले तासुरात के साथ बैठे थे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी फेवरेट राइटर ने भेजा था। राइटर? वो अपनी जगह से झटके से उठ खड़े हुए थे। हवासों पर जैसे बिजली गिरी थी। कौन सी राइटर? ताशा जे, सुबह ही तो बोला था उसने। वो अगले कई लम्हों तक मुंजमद खड़े रहे थे। ताशा जे? उन्होंने सारा के मुंह से ये नाम कई बार सुना था। किरण, घर में सरकटी गुड़िया थी, ये कोई तोहफा होता है देने के लिए? किरण ने तासुफ से अपने शोहर को देखा।
مجھے یقین نہیں آ رہا اتنی سی بات کا آپ نے ایشو بنا لیا. تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ گڑیوں کی گردنیں نہیں تھیں. فار گاڈ سیک بہرام، کیا اس لیے آپ نے ڈول ہاؤس کو توڑ دیا ہے؟ سچ میں صرف یہی وجہ تھی؟ بہرام گردیزی کچھ کہہ نہ سکے. آپ مجھے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ حساس ہے؟ آپ نے اس کی حساسیت کو خیال کیا؟ وہ اتنا رو رہی ہے، میں اب اسے کیسے چپ کرواؤں؟ کرن غصے میں کمرے سے نکل گئی تھی. بہرام گردیزی مٹھیاں بھیج کر اپنی جگہ کھڑے رہ گئے تھے. زرکا اکیڈمی کا وہ خاص انٹرویو روم تھا جس کے باہر وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی. آسمانی فلورل ڈریس پر وہ سفید رنگ کے سویٹر میں ملبوس تھی جس کی لمبی تنگ آستینوں نے ہتھیلیاں چھپا رکھی تھی. سفید مفلر اس نے اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا. لمبے سیاہ بال کلیچر میں جکڑے ہوئے تھے. کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی. اس کی بڑی بڑی سب اسمائل گہری سندلی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ٹھہری ہوئی تھی. گھنیری پلکیں مڑی ہوئی تھی. قدرتی رنگ لیے ہوئے ہونٹ خشک تھے. کانوں میں نیلے موتیوں کی بالیاں. گلے میں نکرئی چین تھی. دونوں ہاتھ باہم پیوست کیے ہوئے وہ سامنے دیکھ رہی تھی. اس کا چہرہ مصنوعی تزئین و آرائش سے مکمل عاری تھا. راہداری میں سناٹا تھا. کوئی عام درخت نہ تھی. سفید دیواروں پر خاموشیاں تھمی ہوئی تھی. نیلگو ٹائلز پر وحشت دھری ہوئی تھی. اس کے اندر کہیں وقت کا شور تھا. تاریکیوں کا سیلاب تھا. ثانیوں کے بوچھار تھی. تصاویر کا ایک فریم تھا اور نمبرز کی بھرمار تھی. زرکا کرسٹ اکیڈمی کی تمام دیواریں مناظر میں ڈھل رہی تھیں. وہ سفید سے سیاہ ہو رہی تھیں. مستقل کی ڈاکٹر آئلہ حدید، نیورو سرجن. وائٹ بورڈ پر دماغ کا خاکہ بنتا جا رہا تھا. اس کا قلم خالی صفحات پر تیزی سے چل رہا تھا. وہ سب سن رہی تھی، لکھ رہی تھی، دہرا رہی تھی. لیکچر ہال میں وہ واحد لڑکی تھی جو بار بار اپنا ہاتھ اٹھا رہی تھی، سوال کر رہی تھی، جواب بنا رہی تھی. نیورو اناٹومی کا لیکچر تھا. پروفیسر نبیل کا چہرہ مسکراہٹ میں ڈھل رہا تھا. وہ سر ہلا رہے تھے. وہ اس کی جانب اشارہ کر کے پوری کلاس کو کچھ بتا رہے تھے. ان کے داہنے ہاتھ کا برن مارک نظر آ رہا تھا. راہداری کی دیوار پر انسانی دماغ کا ایک نقشہ بن گیا تھا. اس نقشے کی شریانیں روشن انگارہ ہو گئیں. خون کی گردش دماغی رگوں میں جمنے لگی تھی اور اس کا وائٹ کوٹ ایک دم سے سرخ ہونے لگا تھا. وہ سرخی نیلاہٹ میں ڈھل کر اس کے وجود پر چھا گئی تھی. آئلہ حدید، سیکریٹری کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی. وہ سارا شور غبار ایک ہی پل میں تھم گیا تھا. پلیز آئیں. ہمت جمع کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. دروازہ کھول کر اسے راستہ دیا گیا. خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے وہ مضبوطی اور وقار کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی. سیاہ پینٹ کوٹ میں مرد سامنے کرسی پر بیٹھا تھا. اس کے عقب میں شیشے کی دیوار تھی جس سے اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھی. چند ایک انڈور پلانٹس کی سوا وہاں اور کچھ نہیں رکھا تھا. بیٹھیں. ارباز نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے اسے اشارہ کیا تھا. وہ اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہو گئی. اس کی فائل کھولے ہوئے اب وہ انتہائی سنجیدگی سے نگاہ دوڑا رہا تھا. آئلہ کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں. سیاہ تاریک آنکھوں میں کئی راز پناہ تھے. تراشیدہ واضح تھیں. بال پیچھے کو جمے ہوئے تھے. بیٹھنے کا انداز سپاہیوں جیسا تھا. آئلہ کی نگاہیں آفس روم میں چاروں اور گھومی. فائل کے صفحے الٹاتے ہوئے سرسری سا جائزہ لیتے ہوئے ارباز نے سر اٹھایا تو آئلہ حدید کی نگاہ اپنے گرد کسے ہوئے اسٹریپ پر مضبوط ہو گئی تھی. اس کی انگلیوں کی جنبش سے لے کر پلکوں کی لرزاہٹ تک سے بے آرامی اور خوف واضح تھا. ویری امپریسو. فائل بند کرتے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا. زرکارسٹ اکیڈمی کے اینیلوش ریکارڈز کے مطابق. اس نے ایک لمحے کا توقف کیا. آپ نے سائیکولوجیکل انڈورنس ٹیسٹ میں ہائی اسکور کیا ہے. کمر سیدھی رکھے سر اٹھائے ہوئے وہ چپ رہی. سلیپ ڈریوشن ٹریننگ میں آپ سریب رہی. پریشر مینجمنٹ میں آپ کا کردار ایلیوشنل رہا اور ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ سیمولیشن میں بھی آپ نے ٹاپ کیا ہے. اپنے اعصاب کو مضبوطی سے جوڑتے ہوئے آئلہ نے سانس بھری. اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا. کمرے میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا مگر وہ جانتی تھی وہاں سب تھے. ریشم، مسز ظہیر اور زرکارسٹ کی اونر. ایک ذرا سی غلطی، ایک ذرا سی کوتاہی ان کا پورا پلان چوپٹ کر سکتی تھی تو اس کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتی تھی. فارمل ڈائننگ، گیسٹ ہینڈلنگ اور کروکریز مینجمنٹ میں بھی آپ کی کارکردگی کمال رہی ہے.
اور ارباز संजीदगी سے کہہ رہا تھا۔ اس کی زیرک نگاہیں عائلہ حدید کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ آپ نے 3 منٹ کے اندر 12 لوگوں کی فارمل ڈنر ارینجمنٹ ریکریمنٹ کی، اور وہ بھی بغیر کسی ریٹرن انسٹرکشن کے۔ آفس روم کی خاموشی میں عائلہ حدید کو اپنی دھڑکن چاروں طرف سے گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کلینری اسائنمنٹ کے دوران آپ نے پریشر انوائرمنٹ میں بھی کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ رکا۔ آپ کے پاس اسکولز ہیں، ڈسپلن ہے، ٹیلنٹ ہے، اس کے باوجود آپ ویٹنگ لسٹ پر ہیں۔ خفیہ کیمرے کے اس پار اسکرین پر یہ مناظر دیکھتی ہوئی مسز ظہیر میز پر کوہنیاں ٹکاتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی۔ ان کی نگاہیں عائلہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تاثرات سنجیدہ ہو چکے تھے۔ کیا میں جان سکتا ہوں آپ کو ابھی تک کسی نے ہائر کیوں نہیں کیا؟ ارباز کا وہ سوال فقط سوال نہ تھا۔ مسز ظہیر کے اندر وبال اٹھنے لگا۔ عائلہ چپ کیوں ہے؟ بول کیوں نہیں رہی؟ میم، ریشم نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا تم نے اسے نہیں کہا تھا ارباز کے سامنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولے؟ پیپر ویٹ کو میز پر پٹکتے ہوئے وہ انتہائی غصے کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرا پلان ناکام ہوا تو برباد کر دوں گی میں اسے۔ غصے سے ان کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ آفس روم میں عائلہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں موندی۔ ایک قتل کرو اور پھر ہمیشہ کے لیے مسیحا بن جاؤ۔ اسٹیٹھوسکوپ کی تار اس کی گردن کے گرد لپٹ گئی۔ اسے سانس لینے میں دقت ہوئی تھی۔ مس عائلہ، وہ ایک بار پھر لیکچر ہال میں پہنچ گئی تھی۔ پروفیسر نبیل کا قلم وائٹ بورڈ پر تیزی سے چل رہا تھا۔ ہال کی تمام کرسیاں خالی تھیں، بتیاں بند تھیں۔ تاریک چھت کی بلندیوں سے سیاہ رسیوں میں لٹکا ہوا ایک وجود نیچے آنے لگا۔ مس عائلہ، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ گلاس ٹیبل پر سنہری قلم کا آہستہ سے مارا گیا تھا۔ اس نے نگاہ جھکائی، پھر سر اٹھایا۔ سر، یہ میرا 6واں انٹرویو ہے۔ لہجے کا ٹھہراؤ اور آواز کے وقار نے مسز ظہیر کو ایک دم سے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چہرے پر وحشت اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے وہ لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی۔ جس مینیجر کو وہ انٹرویو کے لیے بھیجتے ہیں وہ مجھے ہائر کر لیتے ہیں، لیکن ریجیکشن تب آتی ہے جب میں ٹرائل کے لیے گھر جاتی ہوں۔ 3 بار ایلیٹ کلاس کی خواتین ملکان نے مجھے دیکھتے ہی اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ میں ایک نوجوان لڑکی ہوں اور انہیں اپنے گھر کے لیے مجھ سے بڑی عمر کی تجربے کار خاتون درکار ہے، اور 2 بار میں نے ٹرائل کے دوران ہی خود انکار کر دیا کیونکہ گھر کا ماحول میری شرائط کے مطابق نہیں تھا۔ ارباز خان کی نگاہوں میں دلچسپی کا عنصر آ کر ٹھہر گیا۔ اور آپ کی شرائط کیا تھیں؟ میں شراب اور نشہ آور چیزوں کا انتظام نہیں کر سکتی اور نہ ہی لیٹ نائٹ تک پارٹیز کا حصہ بن سکتی ہوں۔ مسز ظہیر کا منہ کچھ صدمے اور بے یقینی سے کھلا۔ ریشم اپنی جگہ منجمد کھڑی تھی۔ آپ جن شرائط پر جاب ڈھونڈ رہی ہیں ان شرائط پر جاب ملنا ناممکن ہے۔ ارباز خان نے کرسی کے ساتھ پشت ٹکالی۔ مسز ظہیر کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کانٹریکٹ کے بعد آپ اپنے مالکان کی ہر بات ماننے کے لیے پابند ہوتے ہیں۔ سر، ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے میرے پروفائل سے وہ تمام اسکلز گنوائی ہیں جن کی بنیاد پر مجھے ہائر کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس بنیاد پر کہ میری خوبصورتی کتنے گیسٹ کو لبھا سکتی ہے یا میری موجودگی میں شراب کی بوتلیں اور لیٹ نائٹ پارٹیز کتنی دلکش و حسین بنائی جا سکتی ہیں۔ ارباز خان کی لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک ہاؤس مینیجر کھانے اور دعوت کا انتظام کرنے کا تو پابند ہو سکتا ہے، لیکن ایک پروفیشنل حد سے باہر کسی اور حکم کا نہیں۔ آنکھوں میں دلچسپی لیے وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا آپ جانتی ہیں آپ کی اس طرح کی گفتگو سے میں بھی آپ کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر قصر جلال کو بھی ایک اسکلڈ ہاؤس مینیجر کے بجائے صرف ایک نوجوان لڑکی درکار ہے تو آپ اس انٹرویو کو بھی یہیں ختم کر دیں۔ باہر 4 لڑکیاں اور بھی بیٹھی ہیں۔ اپنی آنکھوں پر گلاسز درست کرتے ارباز نے میز پر کوہنیاں جمائی۔ آپ تلخ ہو رہی ہیں۔ بالکل نہیں سر، میں خواہشات اور پروفیشن کے درمیان ایک لکیر بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گی؟ نہیں سر۔ مسز ظہیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا سر۔ یو آر ہائرڈ۔ ارباز خان نے اس قدر اچانک سے کہا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے صدمے سے گنگ ہو گئی تھی۔ تم نے سنا ارباز نے کیا کہا؟ مسز ظہیر کو سماعت پر یقین نہیں آیا۔ شی از ہائرڈ۔ اوہ گاڈ!
ان کے دونوں ہاتھ منہ پر آ گئے تھے، آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھر آئی تھی۔ ارباز خان نے کانٹریکٹ کاپی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ آئلہ حدید کا سانس رک چکا تھا، اس کے سندلی عطسوں میں دہشت کے آثار پھیلنے لگے تھے۔ اس کی پوری زندگی آنکھوں کے سامنے گھوم کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر آئلہ حدید، اس نے پروفیسر نبیل کی آواز سنی مگر جواب نہیں دیا۔ کانٹریکٹ کی ڈیٹیلز پڑھتے ہوئے اس کا دماغ معاف اور وجود سن تھا۔ اس کے تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا۔ ابتدائی کانٹریکٹ 2 سال کا تھا، اس کے بعد تجدید کا آپشن رکھا گیا تھا۔ سیلری بھی مناسب تھی۔ قصر جلال میں رہائش و طعام کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اس نے سائن کے لیے قلم اٹھا لیا۔ ایسا ہی ایک قلم اس نے 3 سال پہلے ایڈمیشن بھرنے کے لیے اٹھا لیا تھا۔ وہ قلم بھی سنہری تھا مگر اس کی روشنیاں نیل سے مشابہ تھیں، نیل جو جسم پر ابھر رہا تھا، درد جو رگوں میں اٹھ رہا تھا۔ لیکچر ہال اب خالی ہو چکا تھا، دماغ کا خاکہ ادھورا رہ گیا تھا۔ تاریک سیلنگ سے اب خالی رسیاں لٹک رہی تھیں، انہی رسیوں کے نیچے وہ بالکل تنہا کھڑی رہی تھی۔ کچھ صلاحیتیں منظر عام پر آ جائیں تو وبال بن جاتی ہیں۔ اسے تاشا جی کی بات یاد آئی، اس نے سچ کہا تھا۔ آئلہ کی صلاحیتیں بھی اس کے لیے ایک بڑا امتحان بن چکی تھیں۔ مظفر آباد کی سر جھٹرتی ہوئی پر رونق شام رات میں ڈھل چکی تھی۔ پہاڑیوں کی بلند چوٹیوں کے اوپر چاند نیل کو دھند کے حالے میں آدھا ادھورا سا نظر آ رہا تھا۔ دریائے نیلم کی نم ہواؤں میں پھولوں کا عنصر گھلا ہوا تھا۔ چنبیلی، گلاب اور دیگر پھولوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی، اور کنارے سے اوپر بلندیوں کی طرف وسیع باغات کے وسط میں ایک وسیع فارم ہاؤس تھا، جس کی دیواروں سے آج روشنیاں پھوٹ رہی تھیں اور جس کی دیواروں کے درخت آج سنہری لڑیوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ مروان جلال نے وہ روشنیوں بھرا منظر اپنے فراٹے بھرتی گاڑی سے اوپر تک دیکھا۔ سارنگ گاڑی چلا رہا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک سیاہ کار تھی۔ میرے خیال سے آپ کو بڑے صاحب کو اطلاع کر دینی چاہیے۔ جانے کیا سوچ کر سارنگ نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ مروان کے لبوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا۔ کس لیے؟ زاویار صاحب نے ممکن ہے اپنے گارڈز کو منع کر رکھا ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے اس کے گارڈز مجھے روک سکتے ہیں؟ بندوق کی نوک پر ہر کام ہوتا ہے مالک۔ بندوق کی نوک پر رشتوں کی حدیں نہیں رکھی جاتی۔ سارنگ نے ریئر ویو مرر سے اپنے مالک کا چہرہ دیکھا۔ ایک مخصوص اسٹائل میں ڈھلے ہوئے بال اس کی داہنی آنکھ کے اوپر پیشانی پر ٹھہرے ہوئے تھے، سرمئی آنکھوں میں آلوہی سی چمکتی، چہرہ پرسکون تھا۔ میرا نہیں خیال جلال صاحب آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کریں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ نظر ثانی کا مشورہ اب تم مجھے دو گے؟ سارنگ معذرت کرتا ہوا خاموش ہو گیا۔ گاڑی کچھ دیر میں ہی فارم ہاؤس کے بیرونی گیٹ کے سامنے رک گئی۔ سارنگ چوکنا ہو گیا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھا تو دوسرا ہاتھ اس نے اپنے ریوالور والی جیب میں رکھ رکھا تھا۔ گارڈ نے جھک کر پہلے اسے اور پھر عقبی نشست پر براجمان مروان کو دیکھا۔ توقع کے برعکس سیلیوٹ مار انداز میں وہ ایک دم سے سیدھا ہوا، اپنے ساتھی کو دروازہ کھولنے کا اشارہ دے دیا۔ تمہاری ریوالور میں آج کتنی بلیڈز ہیں؟ سارنگ کی دھڑکن تیز ہوئی۔ آپ کو کتنی چاہیے؟ 10-20 تو ہوں، تاکہ آسمان کی طرف داغیں تو چیخیں سنائی دے۔ ابھی آپ کا کون سا پلان ہے مالک؟ سارنگ گھبرا گیا، گاڑی احاطے میں داخل ہو چکی تھی۔ اسے پلان کلوزم کہتے ہیں۔ آج میری خواہش ہے میں ولید کے نکاح پر انہیں بہت بڑا سرپرائز دوں۔ آپ کے اس سرپرائز کے چکر میں جلال صاحب میری گردن اڑا دیں گے۔ اس نے گاڑی مہارت سے پار کر دی۔ ڈونٹ وری، تم آج صرف پکچر دیکھو۔ اپنے کوٹ کا کالر درست کرتے مروان نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا، پھر اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا۔ اس کے اطراف میں کئی گارڈز مسلح کھڑے ہوئے تھے، سیکیورٹی کا سخت انتظام تھا، عام درخت اور رش بھی تھا، مہمانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ اس نے قدم بڑھائے تو سارنگ سنبھل کر مؤدب سا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ فارم ہاؤس کے داخلی راستہ پتھریلا تھا، جس کے اطراف میں سفید اور سنہری کمکموں کے قطاریں بچھی ہوئی تھیں۔ شیشے کی جلتی ہوئی لائٹس جگہ جگہ لٹکائی گئی تھی۔ سفید چنبیلی اور پھولوں سے بنے ہوئے شہر اب ہر کونے میں سجائے گئے تھے۔ انہی محرابوں اور لائٹس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تھا۔ کھلے لون میں براجمان کئی لوگوں کی نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئیں۔ مروان نے قدم بڑھا دیے۔ اس کے قدموں تلے لمبا سرخ قالین آ چکا تھا،
جس کے دونوں جانب مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کرسیاں اور گول میز لگائی گئی تھی۔ مہمان کشمیری شولے اوڑھے گرم چائے کے کپ ہاتھوں میں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ کچھ کرسیوں پر برآسمان مہو گفتگو تھے۔ خواتین زرق برق ملبوسات میں گھوم رہی تھی۔ خوب رونق چہل پہل ہر جانب دکھائی دے رہی تھی۔ لون کے عین وسط میں نکاح ایونٹ کی مناسبت سے خوبصورت اسٹیج بنایا گیا تھا۔ فرش سفید مخملی سا جس پر کشمیری قالین بچھے تھے۔ اوپر شفاف پردوں کا ایک سائبان تھا جس پر سنہری بتیاں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ صوفوں کے اطراف میں تازہ گلاب، لیونڈر اور بادامی رنگ کے پھولوں کی سجاوٹ تھی اور وسط میں سفید کامدار جوڑے میں ملبوس دلہن اپنی ماں اور بہنوں کے درمیان گری بیٹھی تھی۔ دوسرے صوفے پر ولید، کلثوم اور زاویار کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ جلال صاحب سنگل صوفے پر برآسمان تھے اور صوفوں کے پیچھے نیوی 3 پیس سوٹ میں ملبوس سنان اور فادی کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ رومی بھی تھا۔ قریب سبابی موجود تھی۔ مولوی نکاح کی تیاری کر رہا تھا۔ کاغذات ہاتھوں میں تھے۔ شرائط کا ذکر ہو رہا تھا۔ دلہن کے باپ اور بھائی خوش نظر آ رہے تھے۔ ماموں اپنی طرف سے کچھ شرائط میں اضافہ چاہ رہے تھے۔ خوب رونق لگی ہوئی تھی اور اسی رونق کی دھجیاں بکھیرنے کو وہ اسٹیج کے ابتدائی اسٹیپس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی موجودگی کا پہلا احساس کلثوم کو ہوا۔ انہیں اس قدر شدید صدمہ ہوا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار کے تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے تھے۔ ہنستے مسکراتے فادی اور سنان کی مسکراہٹیں تھم گئی اور ولید کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ جلال صاحب اپنی سوچ و خیالات میں گم بیٹھے تھے۔ انہیں اسٹیج پر اچانک سے چھا جانے والی خاموشی کا احساس بہت تاخیر سے ہوا تھا۔ مروان؟ جلال صاحب کے تاثرات خوشگوار حیرت میں بدل گئے تھے۔ انہیں خوشی ہوئی تھی۔ برسوں کی دشمنی اور اختلاف بھلائے ہوئے مروان اپنے بھتیجے کی نکاح میں شریک ہو رہا تھا۔ سلام ڈیڈ۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ مروان کی آمد کی خبر سرگوشیوں میں ڈھلی ہوئی پورے ہال میں پھیل گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاویار جلال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں سانپ کی پھنکار تھی۔ مجھے لگا یہاں میرا انتظار ہو رہا ہے، سوچا کیوں نہ حاضری لگا دی جائے۔ یہاں تمہارا انتظار نہیں ہو رہا، تم جا سکتے ہو۔ زاویار؟ جلال صاحب نے رو بھرے ہوئے انداز میں اپنے بیٹے کو ٹوکا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ زاویار نے بمشکل اپنا غصہ دبا لیا۔ اعصاب کنٹرول میں رکھتے ہوئے وہ واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ نکاح شروع کیجیے مولوی صاحب۔ نہیں مولوی صاحب ابھی رکیے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ اسٹیج پر آ گیا تھا۔ اس نے انتہائی خوش اخلاقی سے دلہن کے باپ اور بھائیوں کو سلام کیا۔ پھر اس نے ولید کا کندھا تھپتھپایا۔ میں آج خصوصاً تمہارے لیے یہاں آیا ہوں ولید۔ بیٹھنے کی کہیں اور جگہ نہیں تھی، سو وہ بڑے اطمینان سے ولید کے سامنے گلاس ٹیبل پر ہی ٹک گیا تھا۔ ایک کام ہے، بہت چھوٹا مگر برسوں سے ادھورا پڑا ہے، سوچا کیوں نہ آج مکمل کر لیا جائے۔ ولید نے ناسمجھی کے عالم میں مروان کو دیکھا۔ اس نے اپنے کوٹ کی سائڈ جیب سے فولڈ کیے ہوئے کاغذات نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیا ہے یہ؟ جلال صاحب سیدھے ہوئے تھے۔ طلاق کے پیپرز ہیں۔ جلال صاحب صدمے سے گنگ رہ گئے۔ زاویار کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کلثوم کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جلال صاحب انتہائی غصے کے عالم میں دہاڑے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مروان یہاں آ کر ایسی کوئی حرکت کرنے والا ہے۔ اصولاً تو تمہیں یہ اسٹیپ خود اٹھانا چاہیے تھا۔ اپنے والد کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے اس نے ولید کی آنکھوں میں دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ پھر وہ دلہن کے والد کی طرف متوجہ ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ کو ولید کے پہلے نکاح کا علم ہے، لیکن میں حیران ہوں آپ نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا۔ مروان؟ زاویار کی آواز شدید غصے سے بلند ہوئی تھی۔ ریلیکس بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ ولید کا سسرال کھڑا ہے، آواز دھیمی رکھیں۔ کلثوم کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ بھابھی؟ آواز میں ادب اور آنکھوں میں بناوٹی محبت ٹھہرا کر اس نے انہیں دیکھا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ مجھے تو لگا تھا آپ بہت خوش ہوں گی جب میں ڈیورس کے پیپرز لاؤں گا۔ دلہن نے گھبراہٹ سے پلکیں اٹھائی تھی۔ اس ساری سچویشن سے وہ خاصی مضطرب ہوئی تھی۔ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ کلثوم کی آواز سرد ہوئی۔ بالکل مناسب وقت یہی ہے۔ وہ ایک بار پھر ولید کی طرف متوجہ ہوا۔ ان پر سائن کرو۔ ولید نے مدد طلب نظروں سے اپنے والدین کو دیکھا۔
तुम अब यहाँ से जाओ और बाद में बात करेंगे। जावियर ने मसलहत अंदेशी अपनाते हुए मामले को सुलझाने की कोशिश की। मुझसे जो बात है अभी कर लें, वरना मैं वलीद का निकाह नहीं होने दूंगा। हतमी लहजे में जावियर की आंखों में आंखें गाड़कर उसने कह दिया था। कुलसुम के हवासों पर बिजली गिरी थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? हक की बात बकवास लग रही है? ओह ग्रेट। सन्नान ने बेइख्तियार गहरी सांस भरी। उसके बराबर में खड़ी हुई फादी की आंखों में भी इंतहा की दिलचस्पी थी। ड्रामा मुनफरिद था। ये कौन है? रूमी ने फादी से पूछा। चाचू हैं हमारे। रूमी के लब गोल हुए। सबा के तासुरात में नागवारी आ चुकी थी। साइन करो वलीद। लड़की के बगैर इजाजत के तुम खुला के पेपर साइन नहीं करवा सकते। कुलसुम ने फौरन उसकी बात काटी थी। किसने कहा खुला के पेपर्स हैं? उसका सवाल धारी तलवार बन गया था। तलाक के पेपर्स हैं, वलीद की तरफ से तैयार करवाए हैं मैंने। वो अपनी मर्जी से इन पर साइन करेगा। वलीद ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो दहाड़ी। आप उस निकाह को खत्म नहीं करना चाहती जिसकी सबसे ज्यादा मुखालफत आपने की थी। कुलसुम कुछ न बोल सकी। मरवान, ये तमाशा बंद करो। जलाल साहब का बीपी हाई हो रहा था। तमाशा? डैड, आपको ये तमाशा लग रहा है? उसका लहजा चुपता हुआ था। तमाशा तो तब शुरू होगा जब मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा। वान? जलाल साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। वो चंद लम्हों तक जलाल साहब को देखता रहा। ठीक है, चला जाता हूँ, मगर इससे पहले वो हॉल की तरफ घूम गया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, खुश आमदीद आप सबको। मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। आप लोग गालबन इस वक्त काफी एंजॉय कर रहे होंगे। क्वीन ऑफ गॉसिप, मेरी बहुत ही प्यारी भाभी की मौजूदगी में आज आपको एक दिलचस्प कहानी सुना रहा हूँ। मरवान? जलाल साहब की आवाज़ सन्नाटे में गूंज कर रह गई। मेरे बड़े भाई जहांगीर का जिक्र यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सस्पेंस की इंतहा करते हुए उसने लम्हे का तवक्कुफ किया। वो तवक्कुफ कुलसुम के लिए था। उसने गर्दन मोड़कर उनका चेहरा देखा जो सियाह पड़ चुका था। आप सुनेंगी ये कहानी? काफ़ी दिलचस्प है वैसे। मजीद एक लम्हे का ज़ाया किए बिना कुलसुम ने मरवान के हाथ से कागजात झपटकर वलीद के आगे रख दिए थे। इस पर साइन करो वलीद। जाविया ने साकित निगाहों से कुलसुम को देखा। जलाल साहब भी अपनी जगह पत्थर बन गए। पर मम्मी? साइन करो, ख़त्म करो ये रिश्ता। लड़की का खानदान अजीब कश्मकश में मुब्तला उन्हें देख रहा था। आधी कहानी उन्हें मालूम थी, आधे सच से वो आगा थे। खानदानी इख्तिलाफ, दुश्मनी अपनी जगह, मगर जो मरवान अब निकाह के ऐन मौके पर कर रहा था उस पर सबको एतराज़ हुआ था। वलीद ने चुपचाप तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए। मरवान ने कागजात उठाकर देखे, मुतमईन होकर अपनी जेब में डाल लिए। फिर वो मेज पर झुका, गुलाब जामुन उठा लिया, एक लिफाफा दुल्हन के हाथों पर रखा। ममाज बॉय है हमारा वलीद। माँ ने कहा तलाक दे दो, दे रहा है। माँ ने कहा निकाह कर लो, कर रहा है। ख्याल रखिएगा इसका भी और इसकी मम्मा का भी। उसने आँख का कोना दबाया, फिर मुस्कुराहट दिखाई, गाल के गड़े नुमाया हुए। उसकी आंखों का शातिराना तासुर दुल्हन को शीशोपंच में मुब्तला कर गया। मरवान उठकर स्टेज से उतर गया। यकायक खुली फिजा और पुरतेज माहौल में दुल्हन का दम घुटने लगा। उसकी ज्वेलरी एकदम से भारी हो गई। सफ़ेद गाउन तकील हो गया। उसके कंधे जाने किस बोझ तले झुकने लगे थे और बनावटी पलकें वजनी हो गई थी। एक्सक्यूज मी। फ्रॉक के घेरे को दोनों हाथों से संभालती हुई वो फौरन उठकर उसके पीछे चली गई थी। माँ और बहनें तेजी से उसके पीछे भागी। मरवान की निगाहें हॉल में यहाँ से वहाँ भटकी थीं। मजमे के अकम में खड़े हुए सारंग ने मेहराब के करीब वाली आखिरी मेज की तरफ इशारा किया था। क्या औरा है इस बंदे का? किस बंदे का? यही मरवान जलाल। मरवान के जिक्र पर ही सिया फ्रॉक वाली लड़की का मूड गारत हो गया था। वो उसके खिलाफ हर रोज पोस्ट करती थी, वीडियोस लगाती थी। तुम्हारा नफसियाती दिल तो नॉवेल्स में भी हमेशा विलन्स पर ही आता है। मजाल है जो तुम्हें कभी कोई ढंग का इंसान पसंद आ जाए। पसंद आने के लिए हीरो या विलन के क्राइटेरिया फिट होना ज़रूरी तो नहीं होता। हो सकता है मुझे विलन इसलिए पसंद आता हो कि वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, और हीरो इसलिए नापसंद कि वो छोड़ देता है। माइंड सेट की बात है गर्ल, ग्रो अप।
और मरवान जलाल को अगर तुम खूबसूरती की वजह से प्लस पॉइंट दे रही हो तो तुम्हें सच में नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। सियाह फ्रॉक वाली लड़की का पारा ही चढ़ गया था। मैं इस बात के प्लस पॉइंट दे रही हूँ कि उसने निकाह ख़त्म करवा दिया है। कुलसुम आंटी का चेहरा देखा है, वो जिस निकाह पर राजी नहीं थी उसे ख़त्म करने का इशू बना रही हैं। अकल में ये बात कहीं बैठी है? तुम जानती हो हमारी फैमिलीज में तलाक को अच्छा नहीं समझा जाता। ये कोई रीज़न नहीं है महक, हम सब जानते हैं आंटी इस निकाह के सख्त खिलाफ थी। ये तो असूल की बात है ना कि वो नया निकाह कर रहा है तो पुराना ख़त्म करें। पहली बार देखा है, पहला निकाह किसी के लिए यहाँ इशू ही नहीं है। उन लड़कियों के करीब से गुजरकर उसने तीसरी रो में बैठे हुए सईद को जा लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेज पर हथेलियाँ जमाई वो उस पर झुका। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस वो 15-16 साल लड़का लम भीज कर रह गया। स्टेज से सन्नान और फादी ने वो मंजर देखा तो फौरन से स्टेप्स उतरकर उसकी तरफ भागे। एंजॉय करने आए हो? बड़े बाबा ने क्या कहा? जाओ और जावियर भाई के घर रुक जाओ। वो मेरे साथ आया था। करीब पहुंचकर सन्नान तेजी से कहा, तुम बीच में मत बोलो। आंखों में कहर लिए हुए उसने सन्नान को टोका। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ। उसने सईद की आंखों में आंखें गाड़ी। क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा इससे? जो मर चुके हैं वो जिंदा हो जाएंगे। बकवास मत करो सईद। उसके दहाड़ पर वो चुप हो गया। सन्नान बेइख्तियारी एक कदम पीछे हुआ। फादी भी परेशान हुआ। दोनों जिद करके उसे अपने साथ लाए थे। मरवान ने सईद को कान से पकड़ा और खींचते हुए अपने साथ बाहर ले जाने लगा। आउच! फादी को जाने क्यों अपने कान में दर्द हुआ था। आइंदा अगर तुम जावियर भाई के घर गए तो अच्छा नहीं होगा। फार्म हाउस के पार्किंग साइड पर ले जाकर उसने सईद को छोड़ दिया था। और बुरा क्या होगा? आंखों में सुर्खी लिए वो गुस्से से चीखा था। मैं तुम्हें आर्चरी टूर्नामेंट में शामिल होने नहीं दूंगा। मरवान जानता था उसकी दुखती रग पर कब हाथ रखना है। सईद अपनी जगह शल हुआ। धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं है ये। आई विल मेक श्योर कि तुम इंटरनेशनल लेवल पर तो क्या अपने मुल्क में भी ना खेल सको। सईद का चेहरा सुर्ख पड़ गया। बाबा के होते हुए ना आप मेरे सरपरस्त बन सकते हैं और ना ही मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। ना मुझे तुम्हारा सरपरस्त बनने का शौक है, ना ही कंट्रोल करने का। आखिरी बार कह रहा हूँ, जावियर भाई और उनकी फैमिली से दूर रहो और आपके करीब रहूं। हादसे के जिम्मेदार क्या आप नहीं हो सकते? मरवान ने मुट्ठियां भींचकर अपने गुस्से पर काबू पाया। आपके लिए जिंदगी लेना तो आसान है ना? तुम्हारे दिमाग में ये खन्नास किसने भरा है? उसने जबड़े भींचकर पूछा। ये खन्नास नहीं, फैक्ट है। सईद को भी इल्म था किस बात पर मरवान को ट्रिगर करना है। नजर आ रहा है सन्नान और फादी की सोबत बोल रही है। ये मेरी सोच, मेरा मौक़िफ़ है। सईद गुर्राया। अच्छा, यानी अब तुम बड़े हो गए हो, खुद से सोचने लगे हो? सईद चुप रहा। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट और मैं पहले से ज़्यादा उलझ गई हूँ इसमें, क्योंकि अब तक सिर्फ मैं कैरेक्टर्स के नाम याद कर पाई थी और फिर अब जो उनका रिश्ता था तो मैं इब्तिहाल की फैमिली में जो मेंबर्स थे वो तो समझ में आ गए थे कि दिलरुबा भी उसकी फुप्पो है जो कि अब तक लगा है, और फिर मुझे रूमी से उसका रिश्ता भी समझ में आ गया था कि उनकी फैमिली मतलब दादा का और इब्तिहाल के दादा भाई थे, तो इतना तो याद है। बाकी अब ये नए-नए रिश्ते जो आए हैं वो समझ में नहीं आ रहे। जो रूमी की ममा है उनके साइड से है सन्नान, और सन्नान का भाई शायद फादी है, और फिर उनका रिश्तेदार है मरवान। तो मतलब ये प्रेजेंट में ही है सब कुछ। मैं अब तक सोच रही थी कोई प्रेजेंट होगा, कोई फ्यूचर होगा या फिर कोई पास्ट होगा, लेकिन ये सब प्रेजेंट में है क्योंकि अब जैसे एहसन के साथ जो हुआ था, जो हाथ वगैरह मोड़ता है मरवान और फिर उसी वक्त ये इब्तिहाल जाती है उस घर में, तो मुझे पहले लगा था कि उस घर में ही होगा जो हुआ था एहसन के साथ सब कुछ, लेकिन अब वो जब वो यहाँ कुछ छूती है तो वहाँ हेसम को भी फील होता है और फिर इब्तिहाल को भी कुछ दिखता है। तो मैं सोचती थी शायद पास्ट या फ्यूचर देखती है, लेकिन वो कुछ और ही देखती है, पता नहीं क्या देखती है, लेकिन कुछ तो देखती है। और
अब मुझे लग रहा है कि ये सब प्रेजेंट में ही चल रहा है, क्योंकि फिर वो हैसम कहीं कैद है और मरवान उसे टॉर्चर कर रहा है या फिर उसे कैद कर रखा है, तो मरवान भी प्रेजेंट में ही हुआ, इब्तिहाल भी प्रेजेंट में है। और फिर उसके बाद उसे मरवान को मारने के लिए आयला आ रही है, वो भी प्रेजेंट में हुई फिर। और फिर इन सब का जो ताल्लुक है, मतलब सब कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, वो है ताशा जे। तो ताशा जे को सभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आयला भी जानती है, इब्तिहाल भी जानती है, रूमी भी जानती, मतलब सब जितने भी करेक्टर हैं इसमें कहीं ना कहीं जानते हैं। और फिर ये प्रेजेंट ही चल रहा है इस हिसाब से तो। और जो तैमूर की बहन दिखाई थी, मतलब उसके पापा की जो दूसरी बीवी थी, वो बेटी दिखाई, शायद सारा नाम था उनका, जिसका घर तोड़ा है तैमूर के फादर ने, क्या नाम था जो भी है, तो घर तोड़ दिया। तो उन्हें कुछ याद आ, पहले मुझे लगा था कि वो घर शायद गर्देजी हाउस है, लेकिन जब उसमें जो डॉल्स लटक रही थी बिना सर की, तो फिर मुझे लगा है कि अब उस वजह से तोड़ा है या फिर घर के वजह से, ये तो मालूम नहीं। तो देखते हैं। वैसे उस घर की भी एक खिड़की टूटी हुई थी और अब इब्तिहाल ने भी तोड़ी है एक खिड़की, तो शायद ये कुछ हो सकता है। बाकी अब इतना लग रहा है कि हाँ, शायद ये सब प्रेजेंट में ही है। और उस पोर्ट्रेट का भी क्या मतलब है, कुछ अभी पता ही नहीं कि किसने भेजा है। और अब ये डॉक्टर मारिया कौन है, जिसको मरवान इतना ज़्यादा शौक हुआ था कि वो दारा में चली गई थी, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वोन में थी पहले, वान वान है जो मरवान की है, और वो अब दारा में चली गई है। बाकी और तो कुछ नहीं मालूम, इतना कन्फ्यूज़न हो रही है। तो अभी तक तो किसी की भी कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है मिस्ट्री, बस और ज़्यादा उलझती जा रही है। जो रिश्ते अब तक समझे थे मुझे, दिलरुबा की फैमिली आ गई थी समझ में, और कि उनकी फैमिली में कौन-कौन है। इब्तिहाल की फैमिली समझ में आ गई थी, और तैमूर गर्देजी का रिश्ता समझ में आ गया था कि उसके बाबा ने 2-2 शादी की थी, जिससे एक बेटी है जो अब ताशा जे की उसकी गिफ्ट का वेट कर रही थी। बाकी तैमूर की बहन की डेथ हो गई है, और मैं बाकी भूल गई हूँ, जो 3 लड़कियाँ मारने का कहा था, तो मैं सब भूल जाती हूँ बोलकर। तो नाम तो याद नहीं उन 3 लड़कियों का। तो बाकी इतना समझ में आ गया था। और अब ये जो आया है सन्नान और जो साइद आए हैं, ये सब कैरेक्टर कौन है और क्या रिश्ता है मरवान का इनकी फैमिली से। बाकी ये तो मालूम है कि वलीद जो था, उससे रिश्ता क्या है, शायद चचा थे, वलीद का चचा है मरवान, या फिर शायद हाँ, वलीद के चचा था मरवान। लेकिन अब इनकी फैमिली का रूमी की फैमिली से क्या ताल्लुक है, ये तो अभी कुछ मालूम नहीं। और सन्नान वही है जिसे वो बार बार बात कर रहे थे कि सन्नान को वीडियो देनी है। तो इतना तो है कि सन्नान कुछ है जो काफ़ी करीबी है। बाकी और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो ये बाकी स्टोरी इतनी कंफ्यूज हो गई कि रिश्ता क्या है किसका किससे। नाम तो अभी थोड़े थोड़े याद होने लगे हैं, और आयला को जो मिल गई है। और एक बात और थी, जो 4th एपिसोड था उसमें जब ये रूमी के साथ जाती है इब्तिहाल, जब जो गुस्से में आई थी राकान के घर पर, तो उसके बाद जब वो घर से जाती है तो राकान का कुछ मतलब ऐसे दिखाया था जैसे कि कुछ बुरा करने वाला हो वो उसके साथ, ऐसी नज़र दिखाई थी उसकी। तो मुझे कुछ वहाँ पर अजीब लगा था कि वो ऐसे क्यों देख रहा था इब्तिहाल को जाते हुए, जैसे कि वो कुछ कर देगा रूमी को क्योंकि वो उससे फ्रेंडशिप कर रही है। तो पता नहीं, वो 7-8 साल का बच्चा दिखा है, लेकिन उसकी ऐसी अजीब दिखाई है हरकतें कि मैं सोचती हूँ कि ये कैसा दिखाया है कैरेक्टर। और हो सकता है कि राकान के पास भी कोई सुपर पावर हो, जैसा लगा था मुझे देखने से। बाकी जो इब्तिहाल की कज़न थी, वो ब्राइडल ड्रेस जो लाई थी, वो अलमारी में काट दिया है किसी ने, और वो उसे भी मालूम नहीं है। तो ये सीन दिखाया है, लेकिन काटा किसने है, अभी वो अपना आप कटा है, तो किसने काटा है? यहाँ पर सिर्फ सुपर पावर तो इब्तिहाल के पास है, और वो बिना अलमारी खोले काट दिया, तो कौन काटेगा उससे? क्योंकि वही तो सबके साथ बुरा करती थी, अब उसके साथ कौन बुरा कर रहा है? बाकी देखते हैं। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने रिश्ते और कहानी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है।
باقی آپ بتائیں، اور باقی کے ایپیسوڈز بھی اسی اکاؤنٹ پر ملیں گے، تو اس کے لیے کر لیں چینل کو سبسکرائب، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔